اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، آج کا جو پہلا جملہ ہے اس کا نشان ہے 43، اور یہ متعلق ہے جناب خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شخصیت صحابہ کرام میں شامل ہے، اور ان کے بارے میں امیر المومنین نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ یاد رکھیے گا جناب خباب بن ارت اور ان کے فرزند، جن کا تذکرہ یہاں پر تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی بہت اہم شخصیت ہے۔ not working۔ ان کے فرزند کا نام ہے عبداللہ بن خباب۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ اور گزارش کروں گا۔ خباب بن ارت جن کی وفات پر بلکہ جن کی قبر پر زیادہ بہتر الفاظ میں امیر المومنین نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، وہ ظاہر ہے کہ ایک معیار کو بھی بیان کرتے ہیں کہ کون سی ایسی صفات ہیں کہ جو ایک شخص کے اندر اگر ہوں تو پھر اس کے بعد امیر المومنین اس طرح سے دعائیں کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ وفات کے بعد۔ امیر المومنین کی جو دعا ہے پہلے اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہوں خباب بن ارت پر، فقد اسلم راغباً وہاجر طائعاً۔ پہلی صفت جو امیر المومنین بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلم راغباً، وہ اسلام لائے مگر رغبت کے ساتھ۔ اس رغبت کا مطلب کیا ہے؟ ایک اسلام وہ ہے جو گن پوائنٹ پر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو وہ اسلام ہے کہ جو اسلام نے کبھی پسند ہی نہیں کیا، کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ ایک اسلام وہ ہو سکتا ہے کہ جو معروضی حالات کی بنیاد پر کوئی شخص یہ فیل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو میں پھنس گیا، اسلام نے اس کو گن پوائنٹ پر اسلام لانے کا حکم نہیں دیا، مگر خود اس نے ایک ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ اختیار کیا تھا اور وہ اسلام کے مقابلے پر آ گیا تھا اور شکست کھا گیا، اور شکست کھانے کے بعد اب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دو میں سے ایک آپشن میرے پاس موجود ہے کہ آئیدر میں ان کے سامنے سرنڈر کر دوں اور اسلام قبول کر لوں، اور یا پھر ٹھیک ہے میں کیپٹو بننے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو وہ قید کے مقابلے میں اسلام کو قبول کرتا ہے۔ ان دو میں فرق ہے۔ جو پہلا مرحلہ تھا وہ تھا کہ جس کے اندر آپ چڑھائی کر رہے ہیں، آپ گئے اور آپ نے چڑھائی کر دی اور کہا کہ جناب آپ اسلام قبول کیجئے۔ اس کے بارے میں نے گزارش کی کہ یہ تو اسلام قطعاً پسند نہیں کرے گا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو سامنے سے لڑ رہا تھا، خود سے ہی جگڑ رہا تھا، میدان جنگ میں آ رہا تھا، بار بار مسلمانوں کے اوپر حملے کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد نوبت یہ آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کامیاب ہوتا، اسلام یہاں سے مسلمانوں کے ذریعے سے کامیاب ہو گیا۔ تو اب کامیاب ہونے کے بعد اس کے پاس دو آپشنز ہیں کہ یا تو وہ غلام بن جائے اور یا پھر وہ اسلام کو قبول کر لے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے اسلام کو اگر قبول کرنا ہے تو یہ اسلام کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ فخر کیا جا سکے یا کسی طرح کا بھی فخر کیا جا سکے، جو فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا، اگر اس کو آپ اپنے ذہن کے اندر لے آئیں کہ بدر میں لڑنے والے یہ لوگ تھے مسلمانوں کے خلاف، احد میں لڑنے والے یہ تھے مسلمانوں کے خلاف، پھر اس کے بعد مسلسل سازشیں کرنے والے یہاں تک کہ فتح مکہ ہو جاتے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر جو افراد تھے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا، طلقاء۔ طلقاء طلقاء کا مطلب ہے آزاد کردہ۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جس کو میں نے مجلسوں میں بھی بعض جگہوں پر ہائی لائٹ کیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس لفظ کو یزید کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ امن الانصاف یبنت طلقاء، اے طلقاء کی اولاد،
یعنی اس کی اولاد کی جس کو آزاد کیا گیا تھا جب فتح مکہ کا موقع تھا. تو اب ظاہر ہے کہ فتح مکہ کا جو موقع ہے اس موقع پر جتنے افراد اسلام لائے ہیں ان کے اسلام کو راغباً نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی رغبت کے ساتھ اسلام لائے تھے. ان کا اسلام دل سے ہونا خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. نہج البلاغہ ہی میں امیر المومنین نے ان میں سے اکثر کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ما اسلموا ولیکن استسلموا. بہت فرق ہے. ما اسلموا یعنی یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے، استسلام تھا. استسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کی نقاب چہرے پر ڈال لینا. تو ظاہر ہے کہ اس میں نفاق کا امکان پھر بہت زیادہ ہوتا ہے. there might be very few exceptions، لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج وہ جو افراد اس وقت اسلام لائے تھے ان کا اسلام بہت مشکوک تھا. مگر اسلام منافق کو بھی منافق کہہ کر ایکسپوز نہیں کرتا ہے، اس کو بھی اکوموڈیٹ کرتا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو جب تک منافق اپنے نفاق کو ایکسپوز کرنے کے لیے خود کوئی ایسی حرکت نہ کر دے، اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم فیس ویلیو کے اوپر ہی صحیح مگر ان کو مسلمان سمجھو. تو بہت فرق ہے مسلمان ہونے میں اور مسلمان سمجھنے میں، کہ انسان ایزیوم کرے کہ ٹھیک ہے چلاؤ ابھی اس کو چلاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض احکام وہ ہیں کہ جن کا تعلق ظاہر اسلام کے ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں اس کی. ایک مثال ہے اس کی کہ مثال کے طور پر مسلمان نے اگر کسی جانور کو ذبح کیا ہے تو اس کا گوشت پاک ہے، اس کا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک کافر کا ذبیحہ ہے تو وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اب وہ جو مسلمان گوشت سلوٹر کر رہا ہے جانور کو، وہ واقعی مسلمان ہے یا اوپرے دل سے مسلمان ہے؟ صرف ظاہری طور پر مسلمان ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس بارے میں تحقیق کرو. اس نے اگر گوشت کو ذبح کیا ہے، جانور کو ذبح کیا ہے تو تم اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہو. اسی طریقے سے نکاح، ایک مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے. بہت سے کیسز کے اندر جب غیر مسلم سے نکاح کی ممانعت ہو، خاتون کے نکاح کے حوالے سے خاص طور پر، تو پھر اس سلسلے میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ظاہری طور پر مسلمان ہے تو نکاح کیا جا سکتا ہے. ایک اور بات ہے کہ انسان کہے نہیں میں تو مزید تحقیق کروں گا، وہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے. جیسے جانور کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کہیں گے نہیں صاحب میرا اطمینان نہیں ہوتا، میں تو چاہتا ہوں کہ خود اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کروں یا اپنے سامنے ذبح کرواؤں تو پھر میں اس کا گوشت استعمال کروں گا. وہ آپ کی چوائس ہے. لیکن یہ کہ اسلام نے اتنی تحقیق مانگی نہیں ہے اس مسئلے کے اندر. یہ معاملہ اس میں بھی ہے. اسی طرح سے مال غنیمت، اگر مسلمانوں کو ایک لشکر جا رہا ہے تو اس کے اندر بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو منافق ہو، لیکن یہ کہ منافق ہونے کے باوجود اگر مسلمان جیت جاتے ہیں تو مال غنیمت تقسیم ہوگا تو ان کو بھی دے دیا جائے گا. تو اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے گروہ میں ہے. اس کے مقابلے میں یہ چیز ہے، یہ امیر المومنین بہت بڑی سند دے رہے ہیں کہ اسلم راغباً، کہ خباب بن ارت یہ وہ شخصیت ہے، اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کرے کہ وہ اسلام لائے رغبت کے ساتھ، دل سے. یہ سابقین میں شامل ہیں. بعض نے تو ان کا نشان بتایا ہے کہ شاید ان کا نشان چھٹا تھا، کہ جو اسلام ابتدا میں لے کر آئے تھے اس میں یہ چھٹے تھے کہ جو اسلام قبول کرنے والے تھے. پھر انہوں نے واقعاً زحمتیں بھی بہت اٹھائی، یعنی اسلام لانے کی وجہ سے ان کو آگ کے اوپر لٹایا بھی جاتا تھا، کوئلوں کے اوپر، اور اسی طریقے سے ان کو کوڑے وغیرہ مارے جاتے تھے. تو ان کی پشت کے اوپر ان مظالم کے نشانات تھے، جس کو بعض اوقات جب لوگوں نے، بلکہ بعض خلفاء نے بھی جب اصرار کیا تو انہوں نے پشت کو دکھایا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا جب میں نے اسلام کو قبول کیا تھا. تو وہ پہلا لفظ جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے اسلام لائے. دوسرا جملہ جو یہاں پر ہے وہ ہے وَهَاجَرَ طَائِعًا. ہاجرہ طائعًا، یہ جو طائعًا کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا، ہاجرہ تو واضح ہے، ہاجرہ کا مطلب ہے ہجرت کی. ہجرت ایک عمومی لفظ کے اعتبار سے تو کہیں پر بھی اپنے آپ کو موو کرنا، لیکن ایک ہجرت وہ ہے کہ جس میں ایک انسان مثلاً ترقی کرتا ہے معنوی اعتبار سے، ایوالو ہوتا ہے، اسپرچولی ایلیویٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک بچہ بھی ہے تو جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو وہ ہمیشہ بچہ تو نہیں رہے گا، بچے سے وہ جوانی کی طرف آتا ہے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتا ہے، یہ جسم کی ہجرت ہے. پھر اگر آپ روحانی اور عقلی اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ عقل انسانی بھی رشد کرتی ہے، وہ آگے کی طرف بڑھتی ہے. انٹلیکٹ جو انسان کی ہے اس کے اندر بھی ترقی ہوتی ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے. انسان کے جو افکار ہیں، نظریات ہیں، وہ بھی ڈیولپ ہوتے ہیں آہستہ 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 آہستہ.
وہ کچھ کنکلوژنس کو ڈرا کرتا ہے، انفر کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرنڈر کرتا ہے، خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ترقی کرتا ہے۔ تو ہر نماز جو انسان پڑھ رہا ہے اس کے اندر ہم یہی کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، تو قربت کا مطلب یہی ہوا نا کہ قریب ہو گئے، تو قریب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں تھے وہاں سے موو کر گئے ہم۔ اب وہ موو کرنا ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر فزیکلی انسان موو کر رہا ہے، اپنی جگہ پر بھی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہجرت کر رہا ہے۔ لیکن ایک ہجرت جو عام طور پر ہجرت کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے فوری طور پر، وہ ہجرت ہے کہ جو مکہ سے مدینہ کی جانب ہوئی تھی، ورنہ تو حبشہ کی جانب بھی ہوئی تھی، وہ بھی ہجرت ہی ہے، بے شک ہے، اس میں بھی انسان نے اپنے مکان کو چھوڑا ہے، وطن کو ترک کیا ہے، لیکن یہ کہ اس میں کم افراد تھے، زیادہ تر افراد وہ تھے کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ امیر المومنین اس کے اندر بھی سند دیتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، طائعاً، خوش دلی کے ساتھ، یعنی عین ممکن ہے کہ بعض افراد وہ کہیں کہ جناب ہم تو ویسے بھی مکہ کے اندر کون سے راحت کے اندر تھے، ہم وہاں پر بھی کون سے سکون کے اندر تھے۔ نہیں، یہ پلیز یہ موبائل بند کریں بابا، تھوڑی زحمت کریں، باہر چلے جائیے بات کرنے کے لیے۔ خوش دلی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ ایک تو تھا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جو زحمتیں آ رہی تھیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ مسلمان نہ بھی ہوتے تو عام حالات کے اندر بھی کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں تھی، بہت اچھی پوزیشن نہیں تھی۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں جناب، جو ہجرت کرنے والے ہیں انہوں نے ہجرت کی، اور ممکن ہے کہ ان کو ایس سچ کوئی پرابلم نہ ہو، یعنی ان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم جب مدینے جائیں گے تو ہمارے حالات کچھ بہت بہتر ہو جائیں گے، بلکہ بڑی خوش دلی کے ساتھ ایک پرپس کے لیے، ایک آبجیکٹو کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے ہجرت کی۔ تو اب اس کے اندر یہ ارریلیونٹ ہو گیا کہ مکہ میں وہ بہت آسودہ حال تھے یا پریشان حال تھے، وہ سب ارریلیونٹ ہو گیا۔ وہ آسودہ تھے تو بھی اور پریشان تھے تو بھی، مالی اعتبار سے تنگ دست تھے تو بھی اور مالی اعتبار سے بڑی وسعت میں تھے تو بھی، دونوں صورتوں میں کہ ان کا ہجرت کرنے کا یہ پرپس تھا ہی نہیں۔ وہ تو چاہ رہے تھے کہ ہاں ایک ایسی جماعت قائم ہو کہ جو اسلام کو لے کر آگے بڑھے، اور چونکہ مکہ کے اندر اس کے امکان اب نہ ہونے کے برابر تھے اور مدینہ کے اندر منصوبہ پروردگار یہ تھا کہ افراد نے ہجرت کرنی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو ہجرت کرنے کا موقع ملا۔ تو ان کا یہ ہجرت کرنا بھی جس کے اندر وہ فزیکلی موو کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ قربتاً الی اللہ تھا۔ تو جب قربتاً الی اللہ تھا تو یہ خوش دلی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، اس میں پھر مکہ میں ان کا اسٹیٹس ارریلیونٹ ہو گیا۔ تو پہلی چیز کہ یہ لوگ اسلام لائے رغبت کے ساتھ، اور اس رغبت کا انہوں نے مظاہرہ ہجرت میں بھی کیا، کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو خوش دلی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے۔ یہ دو چیزیں امیر المومنین نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز وَقَنَعَ بِالْكَفَافِ، اور ضرورت بھر پر قناعت کی، وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب ان کا یہ موٹیو ہی نہیں تھا تو انہوں نے ضرورت بھر پر قناعت کی۔ کفاف کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں، یعنی یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، لہٰذا اس کے اوپر میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن کنٹینٹمنٹ ایک انسان کے لیے، کہ ممکن ہے کہ گنجائش تو اس سے زیادہ کی بھی ہو، ایک انسان کے پاس اس سے بھی زیادہ اگر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جتنا ان کے پاس ان کی ضرورت کے لیے تھا اس کے اوپر انہوں نے قناعت کی۔ ہی واز ہیپی آن دیٹ، وہ اس کے اوپر بہت راضی تھے۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں یا کسی اور جگہ امیر المومنین نے فرمایا کہ قناعت سے بڑا پھر کوئی سرمایہ نہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی گریڈ کو کاؤنٹر کرتا ہے، لالچ کو کاؤنٹر کرتا ہے، انسان کا جو حسد ہے اس کو بھی وہ کاؤنٹر کرتا ہے۔ قناع بالکفاف۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جذبہ انفاق کا بڑھتا ہے، کہ اگر زیادہ آ رہا ہے تو زیادہ خرچ کرو لوگوں کے درمیان۔ یہ نہیں ہے کہ انسان خود بالکل ہی فقیر بن جائے، لیکن نہیں ٹھیک ہے یار، جتنا تھا ضروریت کے مطابق اتنا ہم نے رکھا اپنے پاس، کچھ اس سے بہتر بھی کر لیا، لیکن یہ کہ پھر اس کو اگر بڑھاتے چلے جائیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کی تو کوئی لمٹ آخری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک ہے جائز ہونا، اور ایک ہے انسان کا خود اپنے ایک آپشن کے طور پر جو ضرورت بھر ہے اس کے اوپر قناعت کرنا۔ تو اس کو بھی امیر المومنین نے یہاں پر بہت اپریشیٹ کیا۔ جو تیسری صفت یہاں بیان کی قناعت، کہ انہوں نے قناعت کی ضرورت بھر پر، اور پھر تیسری کے بعد چوتھی چیز ہے رضی عن اللہ، اللہ سے راضی رہے، وعاش مجاہدن، یہ اللہ سے راضی رہے۔ یہ کتنا امپریسو ہے، واقعاً بہت امپریسو ہے۔ وہ اللہ سے راضی رہے، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ ان سے راضی رہے، وہ اللہ سے راضی رہے۔ مجھے یہ یاد ہے
کہ علامہ ذیشان درج آبادی صاحب کا جملہ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی میں نے تکرار کیا، اور اب تو کافی سیشنز ہو گئے، مجھے بہت پسند ہے ان کا جملہ جو انہوں نے ایک جگہ پر تشریح میں یہ لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کیا زیادہ مشکل ہے، خدا کا بندے سے راضی ہونا یا بندے کا خدا سے راضی ہونا؟ تو اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو خدا تو بندے سے راضی کہاں ہوگا، وہ خدا ہے. بندہ خدا سے راضی ہو جائے گا یہ تو ہو ہی جائے گا اس لیے کہ بندہ ہے. کہا الٹا ہے کہ خدا تو بندے سے فوراً راضی ہو جاتا ہے. یا سریع الرضا جو دعائے کمیل کے اندر امیر المومنین ہی نے سکھایا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے ہو، تو وہ تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، بندہ راضی نہیں ہوتا ہے. تو نے مجھے یہ بھی نہیں دیا، تو نے مجھے وہ بھی نہیں دیتا. تو بندے کی جو شکایت ہے وہ شکایات کے دفتر ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے. اور پھر آپ اس کو اس کے ساتھ لنک کیجئے جو سورہ فجر کی آخری آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ راضیتم مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. اب یہ ٹو وے ٹریفک ہو گیا کہ راضیتم مرضیہ، کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور جناب سیدہ کے ناموں کے اندر یہ دونوں نام موجود ہیں، راضیہ بھی ہیں اور مرضیہ بھی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر امیر المومنین نے بہت عمدہ تبصرہ کیا ہے ان کی زندگی پر کہ وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. اب یہ اتنا سب کچھ جب ہو رہا ہے تو اب آپ نوٹ کریں کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں خوش دلی کے ساتھ. وہ خوش دلی کے ساتھ کیسے ہجرت کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے ہونا کیا ہے میرے ساتھ. یعنی ایک امکانی حد میں جب آپ مثال کے طور پر آپ کو موقع ملے کہ کہیں پر آپ مائگریٹ کر دیں، میں کراچی سے میں وہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ فار بیٹر پراسپیکٹس، کہ زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی. یہ ایک انسان کا حق ہے کہ وہ اس طریقے سے پلان کرے، یہ اس کا حق ہے. میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ اس کا حق نہیں ہے، مگر آپ غور کیجئے کہ اگر وہ پلان اکارڈنگلی اکمپلش نہیں ہوتا ہے تو اب اس کے بعد کیا ہے کیفیت دل میں؟ ایک انسان کو خدا نے عقل دی تھی، اس نے دیکھا کہ یہاں پر میرا کاروبار نہیں چل رہا، وہ چلا گیا کسی اور جگہ پر، وہاں پر بھی نہیں چلا. اب اگر وہ یہ کہے کہ الحمدللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، وہاں پر جا کر کاروبار چل پڑے اور وہ کہے الحمدللہ، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں کاروبار نہ چلے اور پھر بھی وہ کہے الحمدللہ، کہ ٹھیک ہے اگر پروردگار کی یہی مصلحت ہے تو میں نے تو اپنی سے کوشش کی، لیکن یہ کہ بہرحال ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اور پھر وہ اپنے نفس میں اور اپنے دل میں جھانک کر دیکھے اور اس کو احساس ہو کہ ہاں واقعاً اندر یہی کیفیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ he has achieved something. اس لیے کہ یہ طے ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے اچھی طریقے سے کہ زندگی مکمل ہو جائے گی اور پھر بھی انسان کو یہ لگے گا کہ ابھی اور کچھ تھا جو میں حاصل کر سکتا تھا. اس لیے کہ زندگی کا اور دنیا کا جو ظرف ہے وہ زندگی کے مقابلے میں وسیع تر ہے. زندگی بہرحال محدود ہے، دنیا کا ظرف وسیع تر، اور دنیا کا ظرف محدود ہے، آخرت کا ظرف وسیع تر ہے. تو یہ اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کے اندر یہ منہومان لا یشبعان کیوں امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ دو بھوکے ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک طالب علم اور ایک طالب دنیا. تو طالب دنیا کا پیٹ کیوں نہیں بھر رہا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز وہ لینا چاہ رہا ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، زندگی ختم ہو جائے گی. اور جو طالب علم ہے اس کے پاس بھی علم بہت ہے لینے کے لیے، زندگی ختم ہو جائے گی. تو زندگی کے ظرف کے اندر تنگی ہے، علم کے ظرف کے اندر وسعت ہے، دنیا کے ظرف کے اندر وسعت ہے، زندگی کے اندر تنگی. مگر اس تنگی کو محسوس کروایا ہے پروردگار عالم نے کہ اپنے ویژن کو براڈ کرو، آگے کی طرف دیکھو کہ یہ جو دنیا تمہیں وسیع تر نظر آ رہی ہے یہ بھی تنگ ہے آخرت کے مقابلے میں. یہ وہ ویژن ہے کہ جو اسلام، قرآن، معصومین ایک انسان کو دینا چاہتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں اس نے کی، پھر قناعت کی. کیوں؟ کہ رضی عن اللہ، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہتا ہے. قناعت کے اندر تو یہ ہے کہ میرے پاس آ بھی گیا ہے پھر بھی میں استعمال نہیں کر رہا ہوں. قناعت بھر پر اس نے کفایت کی. یہ نہیں ہے کہ بالکل استعمال نہیں کیا مگر اس کے بعد مزید خدا کی راہ میں وہ کیوں دے رہا ہے؟ اس کے لیے آپ پیچھے سے اس کو لنک کرتے چلے جائیں تو آپ کو اس کے اندر جواب ملے گا. اسلم راغباً، کیوں؟ رضایت پروردگار کے لیے. ہاجر طائعاً، کیوں؟ رضایت پروردگار کے لیے. کان ابل کفاف، کیوں؟ رضایت پروردگار کے لیے. اینڈ الٹیمیٹلی ہی گاٹ اٹ. وہ عاشا مجاہدن، اور انہوں نے زندگی گزاری مجاہد کی.
عاشا مجاہدن. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ خدا مجاہد ہی رہا. بدر میں بھی شامل تھے، احد میں بھی شامل تھے. بدری صحابی تھے پیغمبر اکرم کے رضی اللہ تعالی عنہ، احد کے اندر شامل تھے، یہ موجود تھے. اسی طریقے سے امیر المومنین کے ساتھ جمل میں شامل تھے. بعض نے تو کہا صفین میں بھی شامل تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، صفین کے موقع پر کافی بیمار ہو چکے تھے اور اسی دوران ان کا انتقال ہوا. امیر المومنین جب صفین سے پلٹ کر آ رہے تھے تو کوفہ کے باہر ان کی قبر تھی which was extraordinary. جیسے کہ عام طور پر اس طریقے سے قبریں نہیں بنائی جاتی تھیں اس زمانے میں. اس زمانے میں ان کا طریقہ کار کوفہ کے اندر یہ نہیں تھا. تو جب باہر ان کی قبر نظر آئی تو پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے دوست خباب کی قبر ہے. تو امیر المومنین نے یہ جملے اس موقع پر ارشاد فرمائے، عاشا مجاہدن. یہ بھی صحابی ہے، مجاہد بھی ہے، جنگوں میں شریک رہے ہیں، پیغمبر اکرم کے ساتھی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، ہمارے سر کا تاج بھی ہیں. ان کا نام ہمارے لیے بہت محترم ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے کبھی بینر دیکھے آپ نے؟ بس تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھے. ان کا بینر کبھی نہیں بنے گا، ان کا بینر کبھی نہیں بنے گا. کبھی آپ کو ان کے نام کے اشتہار نظر نہیں آئیں گے. ان کے نام کے اوپر نہ آپ کو کانفرنس ہوتی بھی نظر آئے گی، نہ عرس ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ علی کے ساتھ تھے. ہمارے یاسر کا آپ کو کبھی نظر آیا؟ نہیں نظر آئے گا. وہ علی کے ساتھ تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن خباب، مجھے اندازہ ہے آج حالانکہ میں تھوڑا تیز جانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ عبداللہ بن خباب یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو ان کی زوجہ کے ساتھ صرف اس جرم میں شہید کیا گیا کہ علی کے چاہنے والے تھے. یہ بھی صحابی ہیں، یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے. عبداللہ ابن خباب یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے نام سے شاید آپ ان کو نہ پہچانتے ہوں، لیکن ایک واقعہ آپ نے حتماً سنا ہوگا کہ امیر المومنین کے ایک ساتھی تھے کہ جن کی زوجہ تھیں، حاملہ تھیں، خارجیوں نے پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد ان کو قتل کر دیا. ان کا پیٹ چاک کر کے ان کے بچے کو بھی باہر نکالا اور پھر اس کو بھی نیزے کے اوپر بلند کیا. یہ ہیں وہ شخصیت عبداللہ ابن خباب. یہ عبداللہ ابن خباب انہی خباب کے فرزند ہیں. نہروان کی جنگ سے پہلے آپ جانتے 3 جنگیں ہوئی تھی، جنگ جمل، صفین اور نہروان، امیر المومنین کے ظاہری خلافت کے زمانے میں. تو جنگ جمل، جنگ صفین، اس کے اندر یہ شریک رہے، یہ فرزند بھی. اور پھر نہروان سے پہلے یہ اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں خوارج کے گروہ نے ان کو روکا، ان سے سوالات کیے، سمجھ گئے کہ یہ علی سے محبت کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کی محبت کے جرم میں ان کی وائف کو باقاعدہ کھجور کے درخت سے باندھا. اب یہ آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے گا، درخت سے باندھا، اور جب درخت سے باندھ رہے تھے تو کھجوریں کچھ گریں اور ان میں سے ایک نے کھجور کا دانہ اپنے منہ میں رکھ لیا. تو دوسرے ساتھیوں نے کہا کیا کیا تم نے؟ بغیر مالک کی اجازت کے تم نے اس درخت سے گرنے والی کھجور کے دانے کو اپنے منہ میں رکھ لیا. کیا مطلب؟ یہ لوگ اتنے محتاط تھے؟ جواب جی ہاں، چھوٹی چیزوں میں اتنے محتاط تھے. چھوٹی چیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں پر لیول کہاں پر آ رہا ہے. وہ لیول کیا ہے؟ لیول یہ ہے کہ اگر یوں ہو جائے تو بسم اللہ، اس میں تو احتیاط کرنی ہے، مالک کو پوچھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کھجور کا دانہ مالک کی اجازت کے بغیر کھا گئے اور اس کے بعد حرام ہو گیا. لیکن یہ کہ وہ ایک زندہ انسان کو قتل کر رہے ہیں، اس کی بیوی کو قتل کر رہے ہیں، اس کا پیٹ پھاڑ رہے ہیں، ان کو اس پہ کوئی پرابلم نہیں. یہ جو خارجیت ہے، اس خارجیت کے آئینے میں جب آپ داعش کو دیکھیں گے، آئسس کو دیکھیں گے، طالبان کو دیکھیں گے اور دوسرے ایسے ہم فکر افراد کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوگا. کیس یہ ہے اس طرح سے کہ بعض جزوی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن دوسری چیزوں کے اوپر کسی طرح کا کوئی عمل نہیں ہوگا. انہوں نے ایک سور کو وہاں پر قتل کر دیا تھا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے غلط کر دیا، ایک ذمی کا مال تھا، کیسے ہم نے اس کو قتل کر دیا. لیکن یہ کہ بہرحال انسان کو قتل کرنا ان کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. یہ حال ہے. بہرحال یہ کچھ 5 صفات تھیں. اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے بعض روایت کے مطابق وہ بھی اسی موقع پر کہا، اس میں سے کچھ تکرار بھی ہے. طوبیٰ لمن ذکر المعاد وعمل للحساب وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ. 4 چیزیں، ان میں بھی آخری 2 اگر آپ دیکھیں گے، وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ. یعنی اب ذرا سا دیکھیے گا، پیچھے والا جو جملہ امیر المومنین کا ہے اس کے ساتھ اس کو ملائیے. اللہ کی رحمتیں ہوں خباب بن ارد پر،
فلقد اسلم راغباً، کہ وہ اسلام لائے رغبت کے ساتھ، بات ہو گئی اس کے اوپر۔ وہاجر طائعاً، ہجرت کی انہوں نے خوش دلی کے ساتھ۔ وقنع بالکفاف، اور انہوں نے ضرورت بھر پر قناعت کی۔ ورضی عن اللہ، اللہ سے راضی رہے۔ وعاش مجاہداً، اور زندگی مجاہدوں والی گزاری۔ طوبیٰ، اب سمجھ لیجئے کہ یہ جملہ بھی امیر المومنین بہت سے مفسرین کے مطابق اسی موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ، خوشخبری ہے اس کے لیے، خوش نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا۔ لمن ذکر المعادہ، کہ جس نے معاد کو یاد رکھا۔ یعنی یہ سب کچھ کب ہوگا؟ کہ جب ایک انسان آخرت کو یاد رکھے گا، کہ اسے آخرت کی فکر ہے، اس کا ویژن اتنا ہو کہ وہ آخرت کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کیوں وہ ضرورت بھر پر قناعت کرے؟ اس کو معلوم ہے کہ یہاں پر قناعت وہاں پر مجھے پے بیک کرے گی۔ طوبیٰ لمن ذکر المعاد وعمل للحساب، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے آخرت کو یاد رکھا، وعمل للحساب، عمل کیا تو حساب کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہے، اچھا ہے تو اور برا ہے تو۔ اگر برا ہے تو پھر حساب کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، سزا بھی، اور اگر اچھا عمل ہے تو ظاہر ہے کہ عمل کے ساتھ حساب ہے، لیکن حساب کے بعد پھر انعام ہے۔ وقنع بالکفاف، اور جس نے ضرورت بھر پر قناعت کی۔ ورضی عن اللہ، اور جو اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے۔ تو ان دونوں کو آپ ملا لیجئے، یعنی یہ سمجھے کہ امیر المومنین اسی موقع پر یہ دونوں جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو 45واں جملہ ہے، واقعاً رجب کے مہینے میں اس کو پڑھنے کا مزہ ہی اور ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مشہور امیر المومنین کا جملہ ہے، اور یہ امیر المومنین کا جملہ پیغمبر اکرم کی حدیث سے ماخوذ ہے۔ یہ خود اس کے اندر مولا کائنات نے ارشاد بھی فرمایا، مومن اور منافق کا معیار، کہ مومن کون ہے، منافق کون۔ برادران اہل سنت کی بھی کتابوں کے اندر یہ جملہ بہت آیا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ ریفرنس صحیح مسلم کا ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سو نے لکھا ہے، مگر صحیح مسلم چونکہ بڑی کتاب مانی جاتی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی اس جملے کا جو اختتام ہے وہ آپ کو مل جائے گا، جس کے اندر مفہوم وہی ہے۔ لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کی ناک پر تلوار سے ضرب لگاؤں، یعنی اس کو سزا دوں، اگر کوئی غلط کام اس سے ہو گیا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم بالکل فرضاً بات کریں کہ فرضی طور پر کہ اگر میں اس کے اوپر تلوار سے وار بھی کروں، ضرب بھی لگاؤں، تب بھی وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، اگر میں اس کو پنش بھی کروں تب بھی وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ آپ اس کو پریکٹیکلی بھائی کیوں ایسا ہوگا؟ ایسا اس وقت ہو سکتا ہے کہ مومن مومن ہونے کے باوجود کبھی غلطی کر جائے، اور کوئی ایسی غلطی کر جائے کہ جس کے نتیجے میں اس کو تعزیر کرنے کی ضرورت پیش آئے، پنش کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میں ایسا بھی کروں نا، میری رعایا کے اندر جو مومن ہے، یعنی یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عام طور پر یہ میں نے خود تبصرہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں جماعت، ہمارے خوجوں کے اندر ایک جماعت کا کانسیپٹ ہے، تو اس کے اندر مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں، اس میں ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے گھر سنسار کمیٹی۔ سنسار کا لفظ آپ نے ہندی میں سنا ہوگا ممکن ہے بعض ڈراموں وغیرہ کے اندر، تو وہ گھر سنسار کمیٹی کے اندر ہوتا ہے کیا، وہ فیملی ریلیشنز کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو فیملی ریلیشنز کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جھگڑے ہو گئے، کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کمیٹی کے پاس وہ کیس آئے گا، تو اب اس کمیٹی کے پاس جب وہ کیس آئے گا تو کمیٹی کوئی فیصلہ کرے گی، پہلے تو پیچ اپ کی کوشش کرے گی، لیکن پھر کبھی کبھی ورڈکٹ دینا پڑتا ہے کہ نہیں صاحب یہ غلطی پر ہے یا وہ غلطی پر ہے۔ یہ گھر سنسار کمیٹی کبھی بھی پاپولر ہو ہی نہیں سکتی، کبھی پاپولر نہیں ہو سکتی، کہ اس لیے کہ آپ کو فیصلہ دینا ہے تو ایدر دس وے اور دیٹ وے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ صحیح ہے تو اس نے ناراض ہو جانا ہے، تو اس نے اکیلے نے تھوڑی ناراض ہونا ہے، اس نے ناراض ہونا ہے تو اس کی اماں نے ناراض ہونا ہے، اس کے ابا نے ناراض ہونا ہے، اس کے دادا نے ناراض ہونا ہے، دادی نے ناراض ہونا ہے، نانا نے ناراض ہونا ہے، نانی نے ناراض ہونا ہے، ماموں چچا پھوپھی خالہ خالو جتنے بھی اس طرف ہیں وہ سب ناراض ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے تو پھر وہ جتنے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر جو گھر سنسار کمیٹی ہے، فیملی ریلیشنز کی جو کمیٹی ہوتی ہے، اس کا چیئرمین یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی بھی فیصلہ کروں یہ مجھ سے بغض کبھی نہیں رکھے گا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ جو ری ایکشن آ رہا ہے وہ بڑا ایک دنیاوی ایک ری ایکشن ہے، وہ میرٹ کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا ہے، وہ دنیاوی ایک ری ایکشن ہے۔ مگر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ ایسا نہیں ہے،
اگر ایک مومن مومن ہے تو اس کا ایمان اس کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ علی نے اگر میرے خلاف بھی فیصلہ دیا ہے تب بھی میں دل میں علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور اگر علی کے لیے میرے دل میں بغض آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہو گیا رخصت، ٹاٹا بائے بائے، پھر اس کے بعد ایمان وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور یہ پریکٹیکلی ہوا ہے۔ امیر المومنین نے بعض صاحبان ایمان کی غلطی پر ان کی انگلیاں کٹوا دیں، اور جب کسی نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا، کہا سید البشر، کہا اس نے کیا، کہ جو مخلوقات میں سب سے بہتر نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو اس نے مجھے یہ سزا دی۔ کہا سزا دی پھر بھی یہی جملہ؟ کہا کیا پھر بھی یہی جملہ؟ ٹھیک ہے میں نے غلط کیا تھا، غلط ہو گیا تھا، صحیح آئندہ نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ اس وقت غلط ہوا تھا، علی کو پتہ چلا علی وہ نہیں ہے کہ جو ان باتوں کی رعایت کرے۔ ہاں پھر اس کے بعد اگر وہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، تو علی ہو سکتا ہے کہ اسے دل سے لگا کر، سینے سے لگا کر، پیار کر کے سمجھائیں بھی کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، تو وہ تو اسی سینے سے لگانے پر قربان ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال امیر المومنین کا یہ جملہ بہت معنی خیز ہے کہ لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا، اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں، یعنی اس کو پنش کروں، الا ان یبغضنی ما ابغضنی، اس کے بعد بھی وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا، اور اگر میں پوری کی پوری دنیا ڈھیر کر دوں علی المنافق، منافق کے سامنے، اس کے سامنے ڈھیر کر دوں، سب کچھ اس کو دے دوں، الا ان یحبنی ما احبنی، کہ اس کے بعد وہ مجھ سے محبت کرے پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ مومن کو اگر میں سزا دوں تب بھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، منافق کو اگر سب کچھ دے دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اگر وہ منافق ہے۔ دل میں اگر محبت آ جائے تو منافقت رخصت ہو جائے گی، اور دل میں علی کے لیے اگر بغض آ جائے تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ اس کو ابن ملجم کے کیس میں لے لیجیے۔ ابن ملجم کے ساتھ امیر المومنین نے اچھا سلوک کیا، ظاہر ہے کہ انڈیو فیور تو نہیں دیا جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال اچھا سلوک تھا امیر المومنین کا، جو مبنی بر حق سلوک ہونا چاہیے وہی سلوک تھا۔ مگر پھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے تلوار کو چھپایا بھی ہے، اس کو زہر میں بجھایا بھی ہے، اور پھر قتل کی باقاعدہ پلاننگ کی بھی ہے، اور امیر المومنین کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو آپ کو یہ انداز وہاں پر مل جائے گا۔ تو یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین کی جو محبت ہے، یعنی کوئی نہ مانے اس کی مرضی ہے، حتماً اصول دین کے اندر، یعنی جس کی محبت لٹمس پیپر ٹیسٹ بن جائے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، تو اس سے بڑھ کر پھر اصول دین کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نوٹ کیجئے گا، چاہے ہمارے برادران جو ہیں وہ حدیث تو پیش کرتے ہیں، جو خوش عقیدہ افراد ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں، مگر ان میں سے کم ہیں کہ جو اس انداز سے پھر بات کرتے ہیں کہ یہ اصول دین میں ہوا یا نہیں ہوا، یعنی وہ چیز کہ جو ایمان اور نفاق کا فیصلہ کر رہی ہے، وہ بڑے یعنی بالکل ہمارے، میں خوش ہوتا ہوں کہ جب ہمارے بعض دوست جو ہیں ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم پہچاننا ہوتا کہ کون شخص مومن ہے اور کون شخص منافق، تو اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دیتے، اگر اس کے چہرے پر پژمردگی چھا جاتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے، اور اگر اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا، مسکراہٹ آ جاتی، تبسم آ جاتا، وہ خوش ہوتا، نکھر جاتا اس کا چہرہ، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اگر ایسا کوئی ذکر ہے تو وہ ذکر پھر اصول دین میں ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اتنا بڑا جو معیار بن رہا ہے وہ پھر اصول دین میں ہے یا نہیں؟ یعنی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذکر سے اس کا دل خوش ہو جانا چاہیے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جانی چاہیے، تو پھر یہ مومن ہے۔ تو مومن کا مطلب کیا ہوا؟ توحید وہاں پر ہے، رسالت وہاں پر ہے، عقائد وہاں پر ہے، تو ساری چیزوں کا پتہ تو اس سے چل رہا ہے۔ تو جن چیزوں کا پتہ اس سے چل رہا ہے تو پھر انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کو اصول دین میں ہونا چاہیے۔ پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے نہیں وہ اصول دین میں شامل نہیں؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کا ذکر آنے سے اگر چہرے پر تبسم نہ آئے تب تو وہ منافق ہو جائے، اور تلوار کھینچ کر آ جائے تو پھر وہ مسلمان رہے گا؟ یہ اگلا مرحلہ ہے کہ پھر اس کے بعد پھر انصاف کریں نا، پھر آگے اس کنکلوژن کو روک کیوں رہے ہیں؟ اس کنکلوژن کو آگے بڑھائیں، فردر کریں کہ بھائی اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کا ذکر تبسم لے آئے چہرے پر تو وہ مومن ہے، تو اگر ایسے کے مقابلے پر کوئی تلوار کھینچ کر آ جائے تو جب وہ تلوار کھینچ کر لڑ رہا تھا تو کیا علی کا ذکر کرتے ہوئے ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، کیا کر رہا تھا وہ؟
تو پھر اگر وہ نہ ہنس رہا تھا نہ مسکرا، وہ تو لڑ رہا تھا، تو جو لڑ رہا تھا تو پھر اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ فتویٰ کیا ہے، پھر انصاف کی بات. یعنی یہ اب ظاہر ہے کہ اس کو میں کسی اور رخ پر نہیں لے جانا چاہ رہا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ امیر المومنین کا جملہ جو برادران کی کتابوں کے اندر بھی ہے بہت معنی خیز ہے. لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں اس تلوار سے جو میرے پاس ہے مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں، اس کو سزا دوں اس بات پر کہ وہ مجھ سے بغض رکھے، وہ بغض نہیں رکھے گا. وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور اگر میں ایک منافق پر پوری دنیا بھی ڈھیر کر دوں، ساری نعمتیں اس کو دے دوں، عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، کہ وہ مجھ سے محبت کرے تو محبت نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَانْقَضَىٰ عَلَىٰ لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو پیغمبر کی زبان سے ہو گیا. یہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی زبان سے ہو گیا کہ آپ نے فرمایا لا یحبک منافق، اے علی تجھ سے منافق محبت نہیں کرے گا. یہ انکمپلیٹ، لا یحبک منافق ولا یبغضک مؤمن، یہی ہوگا. دیکھیے گا ذرا لکھا ہوا لا یحبک مومن تو دکھ رہا ہے، آگے کہاں ہے؟ ادھر آ رہا ہے، ادھر نہیں آ رہا ہے. یا علی لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق، آسان، کہ تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مومن اور تجھ سے محبت نہیں رکھے گا منافق. یہ وہ جملہ ہے کہ جو کئی کتابوں میں برادران کے پاس لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق اس طرح سے بھی آیا ہے، دوسرے انداز سے بھی آیا ہے. ترمذی میں بھی اور دیگر مسانید کے اندر برادران کی کتابوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ جملہ پھر طول تاریخ کے اندر استدلال کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ رپورٹ ہوا ہے، رپورٹ کے بعد ڈسکشن میں بھی آیا ہے. مثلا 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مامون رشید کے زمانے میں مامون رشید نے، جو کہ خود علم دوست تھا، باقی جیسا بھی تھا، عام طور پر حاکم پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آج کل کی بات تو آج بھی زیادہ تر تو ایسا ہی ہے، مگر اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھا یہ چلن. تو مامون رشید جو تھا واز این ایکسیپشن، پڑھا لکھا تھا. تو مامون رشید نے 8ویں امام سے سوال کیا تھا کہ فرزند رسول یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. تو کون سی حدیث؟ یہ جو پیغمبر اکرم نے کہا کہ یا علی انت قسیم الجنت والنار، کہ علی تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. تو 8ویں امام نے کہا، جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس حدیث کو پارک کر دو. یہ نہیں کہا پارک کر دو، یعنی ایک طرف رکھ دو، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈسکشن سے آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ بتاؤ کہ یہ حدیث سمجھ میں آتی؟ کہا کون سی؟ کہ یہ والی، کہ علی تجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا اور مومن ہی محبت کرے گا. کہا کہ ہاں فرزند رسول یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے. تو 8ویں امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئے. غور کیا آپ نے؟ بھئی جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئے، اس لیے کہ جنت میں مومن جائے گا، منافق جا نہیں سکتا، اور جہنم میں مومن نہیں جائے گا، منافق جائے گا. تو جنت و جہنم تو تقسیم ہو گئے. تو وہ حدیث اس کی آف شوٹ ہے، اس کی شرح ہے. علی ای حال، آئیے آگے بڑھتے ہیں. بہت عمدہ سیئۃ، یہ 46واں جملہ ہے. سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک. یہ تعجبک کا لفظ ہے، اسی کے اندر چھپا ہوا ہے عجب، جس کو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. سیئۃ کا مطلب ہوتا ہے برائی.
گرنے والا ہے. سیئہ کا مطلب ہے برائی. وہ برائی تسوءک جو تجھے بری لگے، یعنی وہ برائی جو برائی ہے مگر برائی ہونے کے بعد تجھے بری لگے، یعنی اگر ہو جائے تو ہونے کے بعد انسان کا دل کا بھائی کیا کیا یہ. کنڈمنیشن فرام دا انسائڈ، اندر سے ملامت ہونا، سیلف کانشیس کا ایک گلٹ فیل کرنا، آئی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ، کچھ غلط ہو گیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا یہ. سیئۃ تسوءک، وہ برائی کہ جو تجھے بری محسوس ہو، خیر عند اللہ، یہ برائی اللہ کے نزدیک بہتر ہے اس نیکی کے مقابلے میں کیا ہے؟ حسنہ، جو کہ تجھے عجب کی طرف لے جائے. عجب کا مطلب ہے خود پسندی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اس نیکی کو میں نیکی نہ سمجھوں؟ نیکی کو آپ نیکی سمجھیں. کیا اس نیکی کے اوپر مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے، خود پسند نہیں ہونا چاہیے. اس نیکی کو نیکی سمجھا تھا تبھی تو اس کام کو انجام دیا. اس نیکی کو نیکی سمجھا تھا تبھی تو اس کی طرف رغبت کی تھی. ابھی آپ نے سنا راغباً طائعاً، تو یہ کیا تھا؟ وہ خباب کی تعریف ہو رہی تھی. تو وہ اچھا ہے، وہ برا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک انسان اگر کسی نیکی کو کرنے کے بعد خود پسند بن جائے اور دوسرے افراد کو اب وہ ڈیگریڈ کرنا شروع کرے، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، اب وہ خود پسندی کے ساتھ اب وہ ایروگنس کی طرف جا رہا ہے. ایک تو یہ تھا نا کہ اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے موقع دیا، یہ نیک کام ہو گیا، وللہ الحمد، اور اب آگے کیا کرنا ہے. تو وہ اپنے ہی بارے میں مزید اسیسمنٹ کر رہا ہے، سیلف اسیسمنٹ کر رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے کہ یہ تو ہوا، نا واٹ نیکسٹ، آگے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ کام تو بہت ہے. تو یہ یاد رکھیں، یہ تو پھر اس طرف جائے گا ہی نہیں. ایک یہ ہے کہ وہ خود پسندی کا یوں شکار ہو جاتا ہے کہ پھر وحشت اس کے اندر آنے لگتی ہے، وہ آئسولیشن میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دوسرا کوئی بھی اپنے برابر لگتا ہی نہیں. یہ شخص جو ہے میں ہی سب سے اچھا ہوں، تو پھر میں ہی سب سے اچھا ہوں، تو پھر اس کا مطلب دوسرے سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ان سب کو اس نے انفیریئر سمجھنا شروع کیا. یہ دس لیڈس ٹو ایروگنس اس کے اندر. اور پھر اس کے بعد وہ بہتری کی طرف بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جب سب کے سب خراب ہیں تو مشورہ کس سے کرے گا، کس سے پوچھے گا، کس کو رول ماڈل بنائے گا، پھر نہیں ہو پائے گا. اس کے مقابلے میں ایک برائی ہے، وہ ایک انسان کرتا ہے اور اپنے ضمیر کو بھی مار دیتا ہے، ختم. اب وہ برائی اس کو برائی ہی نہیں لگتی ہے، تو دیر از نو روم فار امپرومنٹ. لیکن اگر اس نے اس برے کام کو انجام دیا اور برائی کے انجام دینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کام غلط ہو گیا، اگر یہ کام غلط ہونے کا اسے احساس ہے تو اب وہ توبہ کی طرف آئے گا، توبہ کی طرف آئے گا، پلٹے گا. اس برائی سے وہ پلٹا خدا کی جانب صراط مستقیم پر. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے یہ سیدھا راستہ جا رہا تھا، ایک سیدھا راستہ جا رہا تھا، اور سیدھے راستے پہ جاتے ہوئے ایک انسان دائیں یا بائیں ہو گیا، اور اب اس کے بعد اس کو احساس ہوا آئی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ، تو پھر واپس پلٹ کر اسی راستے پر آ کے اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا، تو یہ جو رائٹ پہ نکل گیا تھا تو یہ ادھر چلتا چلا جائے گا. لیکن اگر اس کو احساس ہو گیا تو دین ہی از موونگ بیک. یہ توبہ ہے، یہ اس راستے کے اوپر واپس آیا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو اگر آپ دیکھیں کہ جو تھا تو سیدھے راستے پر، مگر آپ سیدھے راستے کے اوپر آنے کے بعد وہ آگے اپنے مستقبل کے بارے میں بالکل ہی متوجہ نہیں ہے، تو وہ پوچھے گا ہی نہیں کسی سے کہ میں صحیح چل بھی رہا ہوں کہ نہیں، اور کہاں وہ آف ٹریک ہو جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ اپنے آپ کو آف ٹریک کر بیٹھے گا، اور اگنورنس کی وجہ سے توجہ ہی نہیں ہوگی کہ میں آف ٹریک ہو چکا ہوں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ نیکی کو نیکی نہ سمجھو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ نیکی کے اوپر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، آف کورس خوش ہونا چاہیے، مگر اس کو توفیق پروردگار سمجھتے ہوئے مزید کا طلبگار ہونا چاہیے کہ میں اسی کے اندر آگے بڑھتا جاؤں، بجائے اس کے کہ میں دائیں بائیں اگر کچھ افراد ہیں
کہ جو انفیریئر واقعاً ہیں تو وہ ان کو بھی ایک ترحم کے ساتھ دیکھے گا. جیسے ماں ہے، وہ اپنے بچے کو اوپر کرنا چاہتی ہے، وہ جانتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے اندر بھی کمی ہے، مگر وہ اس کمی کے اوپر اس کو تذلیل کے ساتھ ایڈریس نہیں کرتی. وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ بھی اور آگے بڑھے. یہ تو ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ہے، وہ تو اچھا ہے. لیکن اگر ایک انسان دوسروں کو انفیریئر سمجھنا شروع کر دے نا، دیٹ لیڈس ٹو ایروگینس. تو یہ امیر المومنین نے کہا. ہاں اس کے اندر ایک بہت ہی اچھا جملہ، کل اتفاق کی بات ہے، میں ایئرپورٹ کے اوپر کچھ اور کر ہی نہیں پا رہا تھا تو یہی کر رہا تھا، مجھے یاد ہے ایک بہت اچھا جملہ ہے، اگر آپ 2 منٹ مجھے دیں تو میں نکال لوں اس کو. ہاں ہاں وہ تو ہے بالکل. ایک اور جملہ ہے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اس کا نمبر کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. در حدیثی از امام صادق علیہ السلام می خوانیم کہ فرمود، چھٹے امام سے ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ وحی کی. وحی کیا کی؟ بشر المذنبین وانذر الصدیقین، گنہگاروں کو خوشخبری دو اور صدیقین کو ڈراؤ. سم تھنگ ان یوزول. گنہگاروں کو خوشخبری دو اور جو صدیقین ہیں ان کو ڈراؤ. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا تعجب کے ساتھ کہ اے پروردگار چگونه چنین چیزی ممکن است، کہ پروردگار یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یعنی گنہگار کو میں خوشخبری کس بات کی دوں اور جو صدیقین ہیں ان کو میں ڈراؤں تو کس بات پر ڈراؤں؟ وہ تو صدیقین ہیں، یہ تو گنہگار ہیں. خداوند فرمود، خدا نے ارشاد فرمایا گنہگاران پشیمان و نادم، بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ گنہگار جو پشیمان ہے اور نادم ہے، رب بشارت دے کہ من توبہ آنہارا می پذیرم، ان کو آپ خوشخبری اس بات کی دیجئے کہ میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا. واز گناہان شان صرف نظر می کنم، اور ان کے گناہوں سے صرف نظر کروں گا. وہ صدیقین را بیم دے، اور جو صدیقین ہیں ان کو ڈرائیں کہ از اعمال شان عجب خود راہ نہ دہند، کہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے عجب کا شکار نہ ہو جائے، خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے. وے فارورڈ، اور آگے کی طرف جانا ہے، اور آگے کی طرف جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ خود پسندی کا شکار ہو جائیں. دوسرا ذرا سنیے گا، بہت جالب، یعنی واقعی یہ جملہ ایسا ہے کہ درس اخلاق کے عنوان سے صرف اس ایک جملے کے اوپر کافی گفتگو کی جا سکتی ہے. ایک اور جملہ ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہوا کہ 2 افراد مسجد کے اندر داخل ہوئے، ایک عابد تھا دوسرا فاسق. ایک عبادت گزار ہے، دوسرا فاسق ہے. مگر جب مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو فاسق صدیقین میں شامل ہو چکا تھا اور عابد جو تھا وہ فاسقین میں شامل ہو چکا تھا. مسجد سے نکلتے ہوئے پھر فرمایا کہ یہ اس لیے تھا کہ جب عابد مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو وہ اپنی عبادت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا، اور جب فاسق مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو وہ تو ویسے ہی نظریں جھکائے ہوئے کہ میری کیا حیثیت ہے، میں مسجد میں آیا ہوں، خدا کا گھر ہے، میرا منہ ہے کہ میں مسجد میں آ سکوں، یہ کہتے ہو. لیکن بہرحال مالک تیری رحمت ہے، مالک تیرا احسان ہے، آ گیا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال مجھے معلوم ہے کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں. جب اس پشیمانی کے ساتھ وہ آیا تھا تو پروردگار عالم نے اس کے گناہوں کی مغفرت کر کے اسے صف عابدین میں شامل کر دیا. اب یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس عابد کو عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی پہلے، وہ جو عابد کی عبادت کے بعد کے آفٹر شاکس ہیں. آپ جیسے مثلا زلزلہ آ گیا تو عمارت گر گئی، تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ عمارت بنانی نہیں چاہیے تھی، مگر عمارت بنانے کے بعد کم سے کم وہ اہتمام بھی ہونا چاہیے تھا کہ اگر زلزلے آئیں تو یہ عمارتیں ان زلزلوں کو سہ سکیں. اتفاق کی بات ہے، کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کسی کو گرفتار بھی کیا اسی بات کے اوپر کہ کیوں اس طرح سے تعمیر نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ احساس تھا کہ تعمیر ایسی ہو سکتی تھی کہ جس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ بالکل
جس کو کہ ان اوائڈیبل، ہو ہی نہیں سکتا کچھ بھی، کچھ کیسی ہی عمارت تعمیر کر لیں، لیکن یہ کہ بہرحال اتنا سخت زلزلہ تھا گر ہی جانا تھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تعمیر کے اندر ہی بنیاد میں کہیں تخریب کے نشان موجود تھے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث جو خاص میں آپ کے سامنے ابھی ذہن میں آیا تو بیان کرنا چاہ رہا تھا، یہ تو بہت ہی عجیب ہے، یہ لطف پروردگار ذرا دیکھیے کہ پیغمبر اکرم، یہ سارے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے کتاب سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، پیام امیر المومنین، بہت عمدہ کتاب ہے، نہج البلاغہ کی شروحات میں ٹاپ آف دا لسٹ میں اس کو رکھنا پڑے گا۔ اس کے اندر انہوں نے اس کو نقل کیا کہ خداوند پروردگار عالم نے وحی کی خود پیغمبر اکرم پر کہ بعض میرے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے شوق میں آگے بڑھتے ہیں اور بہت اچھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور رات میں اپنی نیند کو قربان کر کے، بستر کو ترک کر کے، وضو کر کے مصلی پر آتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھی 1 یا 2 راتیں ان کو جاگنے نہیں دیتا۔ کمال ہے، یہ فجر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ نماز عشاء کی بات ہو رہی ہے، کہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھی ان کو 1 یا 2 راتیں جاگنے نہیں دیتا، کہ جب وہ نہیں جاگ پاتے تو ان کو اندر سے احساس ہوتا ہے کہ آج ہم کیوں نہیں جاگ پائے، اور اس احساس کی وجہ سے وہ اپنے ضمیر کی ملامت کرتے ہیں، اپنے آپ کی ملامت کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر عجب نہیں آ پاتا، کہ یہ خود پروردگار عالم کی توفیقات میں سے ایک توفیق ہے۔ مجھے یاد ہے، یعنی چونکہ ہم نے بچپن سے سنا حضرت مولانا صادق حسن صاحب کو، اللہ ان کو صحت دے اور طول عمر عطا فرمائے، تو مجھے یاد ہے ایک آدھ دفعہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، کسی اپنے درس اخلاق کے اندر یہ بات کہی تھی۔ یہ تو پروردگار کی طرف منسوب کیا گیا نا، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بہت اچھا ہے کہ ایک انسان نوافل کی طرف جائے، نافلہ عبادتوں کی طرف جائے، کبھی کبھی درمیان میں خود سے بریک کر دیا کریں، کبھی کبھی خود سے ہی درمیان میں بریک کر دیا کریں۔ مثال کے طور پر رجب کے روزے 30 اگر کسی نے رکھنے کا ارادہ کیا ہے، کوئی منت کی بات نہیں ہو رہی ہے، نافلہ کی بات ہو رہی ہے، ویسے ہی 3-4 روزوں کا گیپ کر دیں، نہیں رکھنا ہے۔ شعبان کے اندر مثال کے طور پہ 6-7 روزے ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے، اب کیا کریں؟ آگے رکھیں گے، ابھی 2 دن کا گیپ کر دیں، 2 دن کا گیپ کر دیں درمیان۔ نماز شب اللہ کا شکر ہے روز پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، 1 دن ویسے گیپ کر دیں۔ یہ کس کے لیے؟ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو نماز شب پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم کہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پڑھے، اپنے آپ کو آمادہ کرے، 3 رکعت کے لیے آمادہ کرے، 5 رکعتوں کے لیے آمادہ کرے، وطر کے ساتھ جتنی پڑھتا ہے وہ اچھا ہے۔ لیکن یہ کہ نہیں، ایک وہ شخص ہے جو ریگولر پڑھ رہا ہے، کہ بہت اچھی بات ہے، فجر میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو واجب ہے، وہ تو پڑھنی ہے، لیکن نماز شب اگر کوئی ریگولر پڑھتا ہے، 1 دن ویسے ہی درمیان میں آف کر دیں، گیپ کر دیں۔ ایک شخص ہے کہ جو ہر سال زیارتوں پر جاتا ہے، کہ 1 سال نہ جائے، کسی اور کو بھیج دیں، خاموشی کے ساتھ کسی اور کو بھیج دیں، خود جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، 1 سال نہیں جانا ہے، اس سال نہیں جائیں گے، دوسرے نیک کام کریں گے، مگر یہ نہ ہو کہ یہ ذہن کے اندر آ جائے، جو ہر سال زیارت کی وجہ سے ایک تاثر آ جاتا ہے، تو وہ عجب اور خود پسندی کی طرف اگر لیڈ کر دیا اس نے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ایسا نہ ہو۔ اسے مانگنا چاہیے پروردگار عالم کی پناہ اور توفیق مانگنی چاہیے۔ بہرحال سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک۔ اب اگلا جملہ یہ بھی بہت عمدہ، یہ تھوڑا سا مفصل ہے۔ 47 قدر الرجل علی قدر ہمتہ۔ قدر کا مطلب ہے ویلیو۔ اس کا مطلب ویلیو، اسی سے مقدار نکلا ہے نا، قدر مقدار۔ قدر الرجل ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، یہاں پر مراد ہے شخص، کوئی بھی شخص۔ قدر الرجل علی قدر ہمتہ،
اس کی قدر کتنی ہے؟ جتنی اس کی ہمت ہے. یعنی یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. جتنی اس کی ہمت ہے اتنی ہی اس کی قدر ہے. قدر ہمت کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ اگر ہمت ہی نہیں ہے تو وہ اسٹیپ نہیں لے پائے گا، اس کو انیشیٹ ہی نہیں کر پائے گا. اچھا، اب اس کے بعد ایک ہے ہمت ہونا، ایک ہے بے شرم ہونا. ان دونوں چیزوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. کہ اگر کوئی شخص بالکل بے حیا اور بے شرم ہو گیا، وہ بڑی ہمت ہے اس کے اندر، نہیں، اس کو ہمت نہیں کہتے، اس کو بے حیائی کہتے ہیں، اس کو بے شرمی کہتے ہیں. ایک ہے کسی چیز کے بارے میں پہلے تجزیہ ہے، ایک تجزیہ ہے، ایک تحلیل ہے، ایک اسسمنٹ ہے، ایک جینون اینالائز کیا ہے اس کو، وہ کہا کہ نہیں، چیز تو یہ صحیح ہے، پوٹینشیل ہے، ہاں پوٹینشیل بھی ہے، مگر اس رسک کو لیتے ہوئے انسان اندر سے ڈر رہا ہے. یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ اگر ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے نہیں کام بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 پوٹینشیل، ہاں پوٹینشیل بھی ہے. اسسمنٹ آپ نے کیا نا، ایک پروجیکٹ ایویلویشن پورا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی پروجیکٹ کو کرنا چاہتے ہیں تو ایویلویٹ تو کریں اس کو. آپ نے اس کو ایویلویٹ بھی کر لیا، پروجیکٹ ایویلویشن کے اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے، فیزیبل ہے. مگر اب اس کے بعد اس کو کرنا، اس کو کرنے کے لیے انیشیٹ کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ہمت درکار. کوئی چھوٹا سا کام کرنا ہو تب بھی، کوئی بہت بڑا کام کرنا ہو تو بھی، انفرادی طور پر کرنا ہو تو بھی، اجتماعی طور پر کرنا ہو تو بھی، خاندانی طور پر کرنا ہو تو بھی، کاروباری طور پر کرنا ہو تو بھی. میں مثال کے طور پر یہ کہوں کہ جناب ہم ایٹم بم بنائیں گے. کہاں ہے ایویلویشن اس کا؟ کدھر؟ پریکٹیکل بات کریں نا. یعنی ایک وہ چیز ہے کہ جس کا پوٹینشیل ہے، میں سائنسدان نہیں ہوں تو میں کہوں کہ یہ کام تو بہت اچھا ہے، مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ بہت اچھا ہے. ویسے تو ایٹم بم کے نام سے بھی مجھے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اب وہ کہاں ہے؟ نہ میرے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے، نہ میرے پاس وہ ریسورسز ہیں. تو یہ بہت اچھا بھی اگر خیال ہو تو پریکٹیکل نہیں ہے. اس میں اگر ایک آدمی کود جائے اور کہے کہ میں نے تو بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. اس کو ہمت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ویسٹیج آف ریسورسز، ویسٹیج آف یور ٹائم. آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. ایک وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں جناب، میں ایک بہت اچھا ایک انالیسز ہوتا ہے جو یقیناً آپ لوگ تو ماشاءاللہ صاحبان فضل ہیں، سواٹ انالیسز. اسٹرینتھ، ویکنیس، اپارچونیٹیز، اور پھر آخر میں تھریٹس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، واقعی بہت امپورٹنٹ کہ ایک انسان اپنی اسٹرینتھ کو دیکھے کہ میری اسٹرینتھ ہے کیا. اگر اسٹرینتھ نہیں ہے اور میں کہوں میں نے بڑا ہمت کا کام کیا، نہ، آپ اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے ہمت کا مظاہرہ کریں اگر یہ کام کرنا ہے. تو اسٹرینتھ کے بغیر ہمت دکھانا یہ بے وقوفی ہے. ایک انسان ہے وہ اپنی ویکنیسز کو اسیس کرے کہ اگر یہ میری طاقت ہے تو یہ میری کمزوری بھی تو ہے. اگر یہ کام کرنا ہے تو یہ کمزوری سد راہ ہو سکتی ہے، رکاوٹ بن سکتی ہے. تو اگر میں یہ ہمت کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں اس ویکنیس کو کاؤنٹر کروں. کیسے؟ وہ کون سے ملٹی وائٹامنز ہوں گے کہ جو ان کو میں لوں گا تب یہ ویکنیس میری کاؤنٹر ہوگی. پھر اس کے بعد اویلیبل اپارچونیٹیز کیا ہیں، مواقع کیا ہیں. ٹھیک ہے، میرے اندر یہ اسٹرینتھ موجود ہے، میرے اندر یہ ویکنیسز موجود ہیں. یہ اسٹرینتھ کم تھی، اس کو میں نے بڑھا لیا. ویکنیس موجود تھی، اس کو میں نے کنٹرول کر لیا. بٹ اپارچونیٹیز، یہ کام میرے اکیلے سے ہونے والا ہے یا ایک جماعت چاہیے؟ مثلا میں آپ کہوں کہ ہمارے یہاں، ہم اپنے کیس کے اندر بات کریں، ہماری اسٹرینتھ ہے عزاداری، ہماری ویکنیسز ہیں اخلاقیات کا پرابلم، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، بہت بڑا مسئلہ ہے. ایگو، بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری اپارچونیٹیز، پاکستان کا ماحول، اس پاکستان کے ماحول کے اندر اپارچونیٹیز بہت ہیں عزاداری کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہم اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں. امام بارگاہیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، جا کر دیکھیے. وہ علاقے اور شہر کے جہاں پر ایک انسان اعلان بھی نہیں کر سکتا کہ میں شیعہ ہوں. تاریخ کے اندر ایسے مواقع گزرے. تھریٹس بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اسی ماحول کے اندر بہرحال خون کے پیاسے بھی موجود ہیں، اداروں کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں، وہ بھی ہے۔ تو یہ ایک رف اسسمنٹ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب اس کے اندر اگر ایک انسان ہے وہ کہتا ہے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، ویری گڈ، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ہمت دکھائیے۔ قدر الرجل علی ہمتی، اس پوری بات کے بعد پھر امیر المومنین کا یہ جملہ سمجھ میں آتا کہ قدر الرجل علی ہمتی، وہ چیز پوٹینشل ہے، فیزیبل ہے، پریکٹیکل ہے، وہ کام بھی صحیح ہے، پھر اس کے بعد اس کام کو نہ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے اندر ہمت نہیں ہے۔ ہمت نہیں ہے تو ویلیو بھی نہیں ہے، اور اگر اس کے اندر ہمت ہے تو وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس کی ویلیو کے ساتھ۔ پھر وہ آپ ایک اور لفظ سنتے ہیں فرسٹ موور ایڈوانٹیج، وہ بھی ہوتا ہے، نہیں کیا کسی نے لیکن کام ٹھیک ہے، چلو لیٹس ڈو اٹ۔ جب اس کو کر گزریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اینی ویز، پہلی چیز جو امیر المومنین نے یہاں پر ارشاد فرمائی، قدر الرجل علی قدر ہمتہ وصدقہ علی قدر مروتہ، اور جتنی مروت اور جوان مردی ہوگی اتنی ہی راست گوئی ہوگی۔ مروت اوور آل شخصیت کو کہتے ہیں ایک انسان کی، وہ کتنا بامروت ہے۔ اس کے بامروت ہونے کا معیار اس کی صداقت ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ خیانت اور جھوٹ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہوتے ہیں، تو وہ جھوٹ اگر نہیں بولتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی مروت بڑھے گی۔ مروت اگر اس کے اندر بڑھ رہی ہے تو وہ جھوٹ کے قریب نہیں جائے گا۔ ایک بامروت شخص جھوٹ نہیں بولتا۔ میں پھر یاد دلا رہا ہوں، مروت اوور آل انسان کی شخصیت کے اندر جو نیکی کے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، وہ نیکی لیڈ کرتی ہے اس کے صدق سے، یعنی پیچھے ڈرائیونگ فورس جو ہے اس کی صداقت ہوتی ہے، اس کا سچا ہونا، یعنی کچھ دیر کے لیے امپریس کرنے کی خاطر وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایک عالم دین کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص عالم سمجھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو جواب نہیں آتا اور اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ مجھے نہیں آتا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جب شیخ مرتضیٰ انصاری چھوٹا نام نہیں، بہت بڑا نام ہے، اور واقعاً بہت بڑا نام ہے، یعنی جن کی کتابیں آج بھی حوضے کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں۔ نجف اشرف کے اندر جوار امیر المومنین میں ان کی قبر ہے، یعنی بالکل جوار میں نہیں، تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن ہے ان کی قبر وہیں پر، جو آپ لوگ گئے ہوں گے تو یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی سوال کرتا تھا اور ان کو جواب نہیں آتا تھا تو وہ آہستہ سے نہیں کہتے تھے لا ادری، لا ادری کا مطلب ہے مجھے نہیں آتا، بلکہ اونچا بولتے تھے لا ادری، مجھے نہیں آتا۔ ہم یقین کیجئے کہ بعض اوقات یہ محسوس کرتے ہیں، ایک تو تربیت کا بھی فقدان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ افراد کے جو ممبر پر آ رہے ہیں اگر تربیت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایگو کو ہرٹ ہوتا ہوا محسوس کریں گے کہ میں کیسے بولوں کہ مجھے نہیں آتا۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ جب مثال کے طور پر ان کھلے پھول ہیں ان کو آپ نے پورا پورا باغ بنا دیا تو پھر اس کے بعد یہی ہوگا۔ جب اتنا ایگزیجریشن ان کے بارے میں ہوگا تو پھر تو یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زمانہ اذا اقبلت الدنیا علی احد، جب دنیا کسی کے سامنے ہوتی ہے، فیور میں ہوتی ہے، تو دوسروں کی اچھائیاں بھی اس کے کھاتے میں ڈالتی۔ اب وہ اتنا بیچارہ وہاں پر پہنچ گیا، علامہ آپ نے اس کو کہہ دیا، اس بیچارے کو علامہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ عین سے آتا ہے یا الف سے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد توقع یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں تبصرہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ انصاف سے مجھے بتائیے۔ اس کی تربیت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے، عوام کی تربیت نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام پریشان ہو رہے ہیں، یہ مشکلات ہیں۔ وصدقہ علی قدر مروتہ، جتنا وہ بامروت ہوگا اتنا وہ سچا ہوگا۔ دو جملے ہوئے، پھر اس کے بعد تیسرا جملہ وشجاعتہ علی قدر انفتہ، جتنی حمیت و خودداری ہوگی اتنی ہی شجاعت ہوگی۔ یہ لفظ جو ہے نا تھوڑا مشکل ہے، انفا، انفتہ، انفتہ کا مطلب ہے مکروہ سمجھنا۔ جتنا شجاعت کا مطلب ہے بہادر ہونا، آپ جانتے ہیں، کریجیس، بولڈ، بریو۔ یہ شخص کتنا بہادر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات کے اوپر، علی قدر انفتہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہ جتنی حمیت اور خودداری ہوگی،
جتنا وہ دیگر غیر ضروری چیزوں سے کراہت کرے گا اتنا وہ بہادر ہوگا. آپ اس کو میدان کی بہادری میں لے لیجئے. میدان میں وہ جا رہا ہے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر. جب وہ جان ہتھیلی پر لے کر جا رہا ہے تو وہ کس چیز کو کمپرومائز کر رہا ہے؟ ساری دنیا کو. اگر وہ دنیا کی طرف رغبت رکھتا ہے تو میدان میں جا نہیں سکتا. اس کو ہمت کے ساتھ بھی جوڑیے اور اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑیے. ایک اسسمنٹ ہے اس کا. اس اسسمنٹ کی بنیاد پر اس نے کہا کہ ہاں یہ میں کام کر سکتا ہوں, آئی شوڈ گو. وہ جا رہا ہے, لیکن ساتھ میں جا رہا ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ میں کیا چیزیں ہیں جن کو کمپرومائز کر رہا ہوں. جن چیزوں کو وہ کمپرومائز کر رہا ہے وہ ساری دنیا ہے. اگر میں یہاں پر گیا تو جانے کے بعد اللہ نہ کرے لیکن اگر میں زخمی ہو گیا تو ہو سکتا ہے 4 مہینے 6 مہینے مجھے بیڈ پر رہنا پڑے. اگر میری آنکھ چلی گئی تو میں ساری زندگی کے لیے دیکھ نہیں پاؤں گا. اگر میرے پاؤں نہیں رہے تو میں ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاؤں گا. اگر میرے ہاتھ نہ رہے تو ساری زندگی کے لیے میں کچھ اٹھا نہیں سکوں گا. میں مر گیا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں جتنا وہ ان تمام تر چیزوں کے لیے انفتحی, جتنا وہ ان چیزوں کے مقابلے, یعنی جب جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ کہ یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں کس لیے؟ قربتاً الی اللہ, رضا پروردگار, عاشا مجاہدن رضی عن اللہ. ان سب کو لے کر آئیے یہاں پر کہ یہ سب کچھ ہو تب انسان بہادر بنتا ہے, اس کے بغیر نہیں بنتا. اب آئیے اگلی چیز کے اندر. یہ تو بالکل میدان کی بات ہو گئی تھی نا. نہیں, بہادری آپ کام میں دکھائیں, کام میں دکھائیں بہادری. آرام سے میں سو سکتا ہوں لیکن یہ کہ نہیں صبح صبح اٹھ کے کام پہ جا رہا ہوں, یہ بھی تو میدان ہے. اس میدان کے اندر بھی بہادری دکھا رہا ہوں. تو میں بستر کو, نیند کو, آرام کو ٹیمپریرلی کمپرومائز کر رہا ہوں. اس موقع پر اگر میں اس کو کمپرومائز کر رہا ہوں تو میں یہی کر رہا ہوں اللہ قدر انفتحی. یہ بہادر, یہ ہمت, یہ اسٹیپ اس وقت لے پائے گا کہ جب وہ دوسری چیزوں کو جنہیں وہ قربان کر رہا ہے اس کے مقابلے میں اس کام کو سپیریئر سمجھے, اس کو انفیریئر سمجھے. ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ. اس کے لیے بھی ہمت چاہیے. لنکڈ ہیں آپس میں چیزیں. جی جی ہاں, وہ حمیت خاص طور پر ایک انسان جس ماحول کے اندر زندگی گزارتا ہے, کچھ ویلیوز اس علاقے کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں چاہے وہ دین کو نہ بھی مانتا ہو, چاہے وہ دین کو نہ بھی مانتا ہو. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہمارے یہاں عام طور پر ایک ویلیو ہے جو بہت اچھی ہے پاکستان میں, غالباً ہندوستان کے اندر بھی, کہ مثال کے طور پر ایک خاتون اگر موجود ہیں اور ایک سیٹ موجود ہے اور دوسرے مرد وہاں پر موجود ہیں, وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو ہٹ جائیں گے, پلیز ہیو اے سیٹ. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ اسلام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں. وہ اس علاقے کے اندر ڈیولپڈ ایک ویلیو ہے جو اچھی ہو سکتی ہے, تو اچھی ہو سکتی ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو مختلف موقعوں پر ریفر کیا جاتا ہے. کہ اگر فرض کرو مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی جملہ کہا تھا, یا شیعہ ابی سفیان, آل ابی سفیان, اے ابو سفیان کی اولاد کے شیعوں, یعنی ان کے ماننے والوں, یزیدیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اگر تمہارے لیے کوئی دین نہیں ہے, آخرت کا بھی تمہیں خوف نہیں ہے, کونوا احرارا فی دنیاکم, تو دنیا میں تو کم سے کم آزاد رہو. کہ اگر تم دین کی کسی پابندی کو قبول نہیں کرتے ہو تو کم سے کم اپنی دنیا کے اندر آزاد تو رہو. خدا کی پابندی قبول نہیں کر رہے ہو تو یزید کی پابندی کیوں قبول کرتے ہو, ابن زیاد کی پابندی کیوں قبول کرتے ہو؟ اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم چھوڑ دو, دین کو بھی ایک مرحلے کے لیے ہٹا دو. تو یہ دنیا کے اندر تمہارا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر افتخار کیا جا سکے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اندر بہرحال اس کی ایک امپورٹنس آتی ہے. وشجاعتہ علی قدر انفتہ, اور پھر اس کے بعد ہے عفتہ علی غیر قدر غیرتہ. اس عفت کو بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی. غیرت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو ایک لائٹر نوٹ پر ایک بات بتاؤں, محسوس مت کیجیے گا, ویسے آپ لوگ کیوں محسوس کریں گے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ کینیڈا میں یا کہیں پہ تقریر ہو رہی تھی, ہم نے تو بہت لائٹر نوٹ پہ کہا تھا, بعض احباب برا مان گئے, حالانکہ میرا کوئی وہ نہیں تھا, واقع نہیں تھا. کبھی کبھی ہوتی ہے چیزیں لائٹر نوٹ کے اوپر بات بیان کی جاتی ہے. بھائی انگریزی کے اندر لالچ کے لیے ایک لفظ ہے,
گریڈ ہے، حسد کے لیے ایک لفظ ہے جیلسی. بحث یہ تھی کہ جناب غیرت کے لیے کیا لفظ؟ تو کسی نے کہا تھا، میرا جملہ بھی نہیں تھا، میں نے کسی کو کوٹ کیا تھا، انہوں نے کہا جناب حسد کے لیے لفظ ہے اس لیے کہ حسد انگریزوں میں ہوتا ہے، کیونکہ لالچ بھی پایا جاتا ہے، لہذا لالچ کے لیے بھی ایک لفظ انہوں نے بنا لیا ہے، لیکن چونکہ غیرت ہوتی نہیں ہے لہذا ابھی تک یہ لفظ زیر غور ہے. اچھا، اب یہ بالکل ایک لائٹر نوٹ کے اوپر جو ان کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک آزاد سا لبرل جس کو وہ لوگ کہتے ہیں، تو اس کے اندر اس غیرت کے جو معاملات ہیں بہت سارے اس کے اندر وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لفظ نہیں ہوگا، تو وہ ہمارے ایک سائنسدان دوست ہیں، بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے باقاعدہ وہ مجلس چل رہی تھی لائیو، اور اس کے لائیو کی مجلس کے اندر کامنٹ بھی کیا کہ نہیں یہ لفظ ہے. تو میں نے ان کو بعد میں ملاقات نہیں ہوئی تو کبھی کہوں گا کہ مقصد یہ نہیں تھا، شاید انہوں نے بہت زیادہ اس کو سینسٹیوٹی کے ساتھ فیل کیا، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا. میں تو جو جنرل ان کے یہاں معاملات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ 2 persons living under one roof is a family, for example. Now this is the definition of family. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اسلام کے نظر میں تو یہ غیرت کے خلاف ہے. غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان، ایک ہوتا ہے شیئرنگ کا جذبہ. میں مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ کہ صاحب میرا فون کا بیلنس ختم ہو گیا ہے اور مجھے کسی کو کال کرنا ہے، بہت ایمرجنسی ہے، تو آپ نے کہا یہ لیجیے میرا فون، اور آپ نے اس کو دے دیا. یہ شیئرنگ ہے، یہ اچھی چیز ہے. تو اس کا اپنا موقع ہوتا ہے. آپ کے پاس 2 روٹی تھی، آپ نے 1 روٹی کسی کو دے دی، یہ اچھا ہے، یہ شیئرنگ ہے، یہ اچھی بات ہے. آپ کو پتہ چلا کہ صاحب آپ باہر رہتے ہیں اور کوئی شخص ہے وہ نیا بیچارہ آیا ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، آپ نے کہا بھائی میرے پاس ایک کمرہ ایکسٹرا ہے، وہاں پر آ جاؤ رہ لو. یہ شیئرنگ ہے، یہ اچھی چیز ہے. انفاق، شیئرنگ، خدا کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سب صحیح ہے. مگر کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر غیرت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو شیئر نہ کیا جائے. جہاں پر غیرت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو شیئر نہ کیا جائے، ناموس کے مسائل اسی کے اندر آتے ہیں. اب اگر ایک انسان اتنا زیادہ آؤٹ آف دا وے چلا جائے تو اس کو کہا جائے گا بے غیرت. یہ صرف معاملہ ناموس کا نہیں ہے، یہ معاملہ ناموس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات علاقوں کے حوالے سے بھی، ملک کے حوالے سے بھی. وہ تمہارے ملک پر حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تمہاری سرزمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تمہیں غیرت نہیں آتی. یہ جملہ کیا ہے کہ یہ شیئر کرنے والی چیز نہیں تھی. آپ مہمان بناتے یہ شیئرنگ ہوتی، آپ مہمان بناتے یہ شیئرنگ ہوتی، آپ اس کو کھانا کھلاتے یہ شیئرنگ ہوتی ہے. وہ اگر قبضہ کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بلے بلے تشریف لائیے یہاں پر، کہاں جانا ہے آپ، اور اس کے بعد وہ بتائیں یہاں سے تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں گے تو وہ فوج لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ لوگ اپنی تیاری کر کے جائیے، کوئی کمی ہو تو آئیے گا، ہم آپ کو چائے پانی وغیرہ فراہم کریں گے. اور اگر ان کو کوئی ضرورت ہوگی تو ان کو بھی کہیں گے کہ ان کو بھی ہم چائے پانی، یعنی پھر وہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کے اندر یہ ایک خاص علاقے کے بارے میں اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں. اس لیے میں نے نام تو نہیں لیا مگر یہ مشکلات ہیں. تو یاد رکھیے گا ایک جملہ ہے کہ ما زنا غیور قطو، کہ کبھی بھی غیرت مند جو ہے وہ ایڈلٹری کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ زانی نہیں ہوتا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا. ایک تو گناہ ہونے کی وجہ سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ کہ اگر اس کا رواج ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی کی ناموس پھر محفوظ نہیں ہے. بس اس کے اوپر ہم اتنا ہی بیان کر کے آگے بڑھنا چاہیں گے. ایک دفعہ ریویو کریں اس کو. قدر الرجل علی قدر ہمت ہی، ایک شخص کی قیمت اور ویلیو اتنی ہی ہے کہ جتنی اس کے اندر ہمت ہے. بات ہو چکی اس کے اوپر کہ ہمت کا مطلب کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے. وصدقہ علی قدر مروءتہ، جتنا وہ بامروت ہوگا اتنا ہی سچا ہوگا. شجاعتہ علی قدر انفتہ، جتنی اس کے اندر حمیت اور خودداری ہوگی اتنا ہی وہ بہادر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد عفتہ علی قدر غیرتہ، جتنی اس کے اندر غیرت ہوگی اتنا ہی وہ پاک دامن ہوگا. اس کے بعد اگلا جملہ ہے 48. ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ ہو جائیں گے انشاءاللہ. الظفر بالحزم والحزم باجالۃ الرأی والرأی بتحسین الاسرار. ظفر کہتے ہیں فتح کو، فتح و ظفر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مظفر کامیاب، فاتح، فتح و ظفر. الظفر بالحزم، حزم کا مطلب ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہ ہضم تو نہیں ہے کہ کھانا ہضم ہو گیا، وہ تو ذات کے ساتھ ہوتا ہے، یہ زے کے ساتھ، اور یہ ہے کے ساتھ ہے، حلوے والی ہے کے ساتھ. الظفر بالحزم.
حزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دور اندیش ہو. کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے. بہت آسان ہے کسی کو بیوقوف بنانا رنگوں میں الجھا کر. مارکیٹنگ کا 5واں پی کیا ہے؟ پیکیجنگ. پرائز، پلیس، پروڈکٹ، پوائنٹ آف ٹائم، پروموشن جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں. اور پھر آخری چیز کیا ہے 5ویں؟ وہ مارکیٹنگ کا 5واں پی ہے پیکیجنگ. وہ پیکیجنگ بیوقوف بنانے والا طریقہ ہے. البتہ اس کے دوسرے اسپیکٹس بھی ہیں کہ ایسا ہو کہ ریسائیکل ہو سکے وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی جگہ پر. مگر ایک ہوتا آئی کیچر کہ رکھا ہوا اس طریقے سے ہے کہ جس کے نتیجے میں فوراً آنکھ اس کی طرف چلی جائے، ریگارڈلیس کہ وہ کتنا مفید ہوگا. مگر آنکھیں اس کو دیکھیں گی تب تو وہ اس کو چیک کریں گے. بہت سے ہیں کہ وہ اسی کے اوپر قربان ہو جائیں گے کہ لگ کتنا اچھا رہا ہے، دکھ کتنا اچھا رہا ہے، تو وہ اسی کے اوپر فریختہ ہو جائیں گے، قربان ہو جائیں گے اور لے لیں گے اس چیز کو. اب اس کے اندر کیا چیز موجود ہے، کتنی مفید ہے، یہ سب سیکنڈری ہو گیا. لیکن اگر ایک شخص ہے وہ دور اندیش ہے تو واقعاً پر اس کے اندر وہ چیک کرنا چاہے گا کہ کیا ہے اس کے اندر، کتنا ہے اس کے اندر. یہ تمام تر چیزیں اس کے لیے اگر امپورٹنٹ ہے تو مزید وہ دیکھے گا. بچہ کارآمد سے پہلے خوبصورت ہونے کو دیکھتا ہے. اس کے سامنے اگر آپ کسی چیز کو رکھیں اور کلرفل اگر وہ ہے تو وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ اس کی نیچر میں، اس کی نیچر میں. ظاہر ہے کہ اب اس کی فطری اس صلاحیت کو استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کی تربیت کرنی ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر اس کی تربیت سے ہٹ کر فقط اس کو ٹریپ کرنا ہی مقصود ہے تو اگر کوئی اس کو اغوا بھی کرنا چاہتا ہے تو ٹافی دکھاتا ہے. نوٹ کیجئے بھائی، آپ تو ایک تربیت کے عنوان سے اس کو کوئی چیز پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کلرفل ڈائیگرامز ہونی چاہیے، ڈرائنگز ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کم اس کو استعمال تو کرے. ہم تو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی اغوا کرنا چاہتا ہے تو بھی وہ اس کو چاکلیٹ دیتا ہے پہلے، کیونکہ وہ چاکلیٹ کے آگے نہیں دیکھ پا رہا کہ یہ جو مجھے ابھی لے جائے گا تو میرے ساتھ پھر بعد میں کیا ہو سکتا ہے. تو وہ دور اندیشی نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر؟ الظفر بالحزم، کامیابی دور اندیشی کے ساتھ وابستہ ہے. والحزم باجالۃ الرأی، اور یہ دور اندیشی نہیں آ سکتی جب تک رائے میں جولان نہ ہو. جس طرح سے کشتی کو آپ دیکھتے ہیں، کشتی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بوٹ کے اندر بیٹھے ہیں یا جہاز کے اندر بیٹھے ہیں تو سمندر کی لہریں ہیں اور وہ اس کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کشتی یوں بھی جا رہی ہے، یوں بھی جا رہی ہے، ادھر ادھر ہر جگہ. یہ جو کشتی کا جولان ہے پھر اس کے نتیجے میں اس کو سمت ملتی ہے کہ اب اس کو سمت کی طرف آگے جانا ہے، تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا کہاں آگے بڑھنا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ایک انسان ہے وہ اپنے افکار کو صرف ظاہر کی حد تک محدود رکھ دے تو اس کے نتیجے میں وہ آگے نہیں دیکھ پائے گا. جب آگے وہ نہیں دیکھ پائے گا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، پھر وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ اس ظاہر نے اس کا ساتھ بڑے محدود وقت کے لیے دینا ہے، وہ آگے اس کا ساتھ نہیں دے پائے گا. یہ بالکل ایسا ہی بہت اچھا پینٹ کروا دیں، اس کے پیچھے کیا ہے، کنکریٹ کون سا لگا ہوا ہے. اگر آپ کسی بچے کو پوچھیں وہ یا کسی جوان کو پوچھیں جو اس طریقے سے غور کرنے کا عادی نہیں ہے، یا کسی بزرگ کو بھی پوچھیں کہ جس کا اتنا زیادہ ویژن نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ظاہری رنگ روغن کے اوپر مطمئن ہو جائے. لیکن اگر وہ کہا کہ نہیں وہاں پر بھی میں نے دیکھا تھا رنگ بہت اچھا تھا مگر 3 سال کے بعد پھر اس کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکیج ہونے لگا، یہ ہونے لگا، وہ ہونے لگا، تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ مور، کہ جس کو ایکسپلور کرنا ضروری تھا. تو الظفر بالحزم والحزم باجالۃ الرائے، کہ دور اندیشی کے بغیر فتح نہیں مل سکتی اور دور اندیشی کے لیے رائے کو دائیں بائیں ادھر ادھر اوپر نیچے دوڑانا پڑتا ہے، جس طرح سے کشتی سمندر کی لہروں کے اندر دائیں بائیں ہوتی ہے. والرائے بتحسین الاسرار، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ اپنے رازوں کو محفوظ کرنا نہ سیکھیں. ایک ہے سچ بولنا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سچ بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت بولنا. ایک ہے سچ بولنا اور ایک ہے ہر وقت بولنا. نہ، خاموش رہیے. کیوں یہ ضروری ہے کہ انسان ہر مرتبہ بس اپنی رائے دینے کے لیے جلدی کرے؟ نا، رائے ڈیولپ ہوتی ہے،
دور اندیشی کے ساتھ، ویژن کے ساتھ آگے کی طرف جب وہ ارلی ریئیکٹ نہ کرے، اسی کو آپ دوسرے لفظوں کے اندر کہہ سکتے ہیں ارلی ریئیکٹ کرنا. والرائے بتحسین الاسرار، اسرار آپ جانتے ہیں راز کو کہتے ہیں، سر راز، سیکریٹس اسرار. تحسین قلعے کو کہتے ہیں، حسون، حسن، قلعہ. تحسین کا مطلب ہوتا ہے قلعے کے اندر ڈالنا، اسرار کو قلعے کے اندر ڈالنا. کہ وہ اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں. اے ٹائم وڈ کم کہ جب صحیح جگہ پر اس کو ایکسپریس کیا جائے گا. مگر ابھی یہ ڈیولپمنٹ کے فیز میں آپ یوں دیکھیے کہ جب ڈسپلے پر کسی چیز کو رکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے وہ کارخانے کے اندر مختلف مراحل سے گزر رہی ہوتی. وہ ڈاکومنٹری کا حصہ بنتا ہے کبھی کہ کارخانے میں کیا ہوا. مگر جب ڈسپلے پر وہ چیز آتی ہے تو کارخانہ کن مراحل سے اس کو ہو کر گزار رہا ہے وہ سب نہیں آتا. اس موقع پر ان تمام تر چیزوں کو پیش نہیں کیا جاتا، وہ آخر میں اس چیز کو ڈسپلے پر رکھا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو ایک انسان کی رائے بن رہی ہے، چاہے وہ دور اندیشی کے حوالے سے اس کی ایک بڑی کنکریٹ رائے بنی ہے، مگر یہ رائے اس کی بن نہیں پائے گی جب تک وہ اس کو پہلے پکائے نہ، محفوظ نہ رکھے. آپ نے کچن کے اندر کیا کیا وہ آپ جانتے ہیں، ٹیبل کے اوپر جو آیا وہ مہمان جانتا ہے. تو آپ ٹیبل کے اوپر جب لے کر آئیں گے تو اس کو لانے کا انداز دوسرا ہوگا، کچن میں پکانے کا انداز دوسرا ہوگا. 3 چیزیں ہیں. کامیابی دور اندیشی کے ساتھ وابستہ ہے. دور اندیشی کے لیے دائیں بائیں اوپر نیچے گھومنا پھرنا یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر صرف سامنے دیکھنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. والرائے بتحسین الاسرار، اور جب تک وہ رائے بن رہی ہے ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے تب تک انسان اس کو اپنے رازوں کو محفوظ رکھے، صحیح موقع پر اس رائے کو ظاہر کرے. رائے بننے کی بھی بات بہت عمدہ. 49 بچو احذروا صولۃ الکریم اذا جاء، جب شریف بھوکا ہو تو اس کے حملے سے بچو. وہ بہت شرافت کا مظاہرہ دکھائے گا، نہیں کرے گا حملہ، وہ شریف انسان ہے، مگر اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. اگر اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے اس کو، if you are trying to pin him against the wall، تو پھر ہوگا کیا، آخر میں وہ حملہ کرے گا، اور جب وہ حملہ کرے گا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. احذروا صولۃ الکریم اذا جاء، کریم کا مطلب ہے شریف انسان کا حملہ دیر سے ہوگا. وہ بیچارہ فوراً حملہ نہیں کرے گا، برداشت کرے گا. لیکن اگر وہ بھوکا ہے اور اس کی بھوک اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، اب وہ کہے گا کون سی شرافت اور کیسی شرافت. اب وہ حملہ کرے گا اور اس حملے کو شرافت کا تقاضا سمجھے گا اور تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. تو اس کا ایسا امتحان مت لو. احذروا صولۃ الکریم اذا جاء. دوسرا جملہ دیکھیے ساتھ ہی ساتھ، واللئیم اذا شبع، اور کمینے کے حملے سے بچو جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو. اس کا پیٹ بھر دینا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ وہ تم پر حملہ آور ہو جائے گا. جس پر احسان کر اس کے شر سے ڈر. ہونا یہ نہیں چاہیے کہ جس پر احسان کیا جائے اس کو تو یقیناً شکر گزار ہونا چاہیے، اس کو تو یقیناً مشکور ہونا چاہیے، اس کو تو یقیناً قدردان ہونا چاہیے. مگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا جائے وہی آستین کا سانپ ثابت ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے. واللئیم اذا شبع، کہ اگر ایسا شخص ہے تو پھر اس کو دو، لیکن یہ مت کرو. مثال تو آ رہی ہے ذہن میں، اس کو سینسر کر دیجیے گا بعد میں. امیر شام نہ بن جائے. خلافت و ملوکیت کے اندر مولانا مودودی صاحب نے جو کچھ تجزیہ کیا ہے نا، اس کا خلاصہ یہ ہے. خود وہ اپنے حساب سے کہ جب خلیفہ نے خلافت کے زمانے میں ان کو وہاں پر مقرر کر دیا تو پھر اس کے بعد وہ مرکز کو آنکھیں دکھانے لگے. یہ ہوتا ہے. واللئیم اذا شبع. بعض اوقات سوئچنگ صرف اس لیے ضروری ہو جاتی ہے کہ وہاں پر اس کو بہت زیادہ عرصے کے لیے رکھنا اس بات کا باعث بن جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرماننٹ سمجھنے لگتا ہے.
اور جب وہ اپنے آپ کو پرماننٹ سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ مرکز کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. بہرحال بعض اوقات یہ چیزیں پرسنل موٹیوز کے لیے ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ معاملات خود دین اور مذہب کے لیے بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 50واں جملہ امیر المومنین کا، یہ بھی بہت خوبصورت جملہ ہے. اس کے اندر معاشرت سکھائیے کہ قلوب الرجال وحشیۃ، لوگوں کے دل، رجال کا مطلب یہاں پر صرف آپ مردوں کے عنوان سے مت لیجئے گا. قلوب الرجال جیسے آپ کہیں کہ ہی از مین آف ورڈس، مطلب یہاں پہ صرف مین نہیں ہے، یعنی کوئی بھی شخص اگر وہ اپنے الفاظ کو آنر کرنا جانتا ہے تو چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، یہ محاورہ اس کے لیے بھی کہا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے قلوب الرجال وحشیۃ، لوگوں کے دل وحشیوں کی طرح سے وحشی ہوتے ہیں. فمن تألفها، تو جو ان کو نوس کر لے گا، اقبلت علیہ، وہ اس کی طرف لپکیں گے. اچھا اب یہ کیا ہے؟ اس کو اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں، ایک انسان ہے، بلکہ سب چھوڑیے، پہلی کلاس جب تھی یہاں پر تو کیا ہم آپ سب اتنے کمفرٹیبل تھے؟ نہیں. آج سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، میرے خیال میں ہمارا کمفرٹ لیول بہت بہتر ہے. اب اگر مثال کے طور پہ واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے، اس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، سوال ہو رہا ہے، جواب ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو بعض چیزوں پر مبارکباد بھیج دی جا رہی ہے، اسائنمنٹ ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے 2 جملے کہہ دیے ویل ڈن مثلا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان زیادہ بہتر کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. بعض دکانوں میں آپ جاتے ہیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ بس باہر نکلیں. بعض دکانوں میں آپ جاتے ہیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ بھی خریدنا ہو تو کچھ دیر کے لیے یہاں پر رک جائیں. کیوں؟ جو سیلز مین ہے اس کی تربیت خاص طور پر اس طرح سے کیوں کی جاتی ہے؟ ہیلو سر، ہاؤ آر یو، اگر مسلمانوں کو معاشرہ ہے تو السلام علیکم، تشریف لائیے. سر کوئی ایشو نہیں ہے، سر آپ نہ خریدیں کوئی بات نہیں، سر دیکھیں تو صحیح کیا چیزیں ہمارے پاس موجود. یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ یہاں 15 منٹ کھڑے رہے یا آدھا گھنٹہ کھڑے رہے تو اس کے بعد ہمیں برا لگے گا اگر آپ نے کچھ نہیں خریدا. تو اس نے پہلے ہی ایک بہت بڑا جو ایک تحفظات اس کے دل میں تھے، ریزرویشن تھا، وہ اس کو ختم کر دیا کہ نہیں سر پلیز ڈونٹ وری. قلوب الرجال وحشیہ، وہ وحشت محسوس کرتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بولے گا اگر ہم یہاں پر رک گئے تو. لیکن اس نے شروع کیا، سر آپ فکر نہیں کیجیے، سر ان کے لیے پانی لے کر آئیے، چائے لے کر آئیے، سر پلیز ڈونٹ وری، سر آپ کچھ نہ خریدیں لیکن چائے تو پیجیے سر. اس کے اندر یہ جملے کچھ بتاتے ہیں کہ سامنے والا کتنا ویلکمنگ ہے. یہ جملے کچھ بتاتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی کسی کے گھر پر گیا دعوت میں، خالی آتی ہے، اور کوئی کسی کے گھر پہ گیا وہ سمپل کچھ بھی نہ لے جائے، صرف ایک بسکٹ کا ڈبہ لے کر چلا گیا، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، یہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ تو میں نہیں اس طریقے سے کہہ پاؤں گا. ہمارے دوست شاہد بادامی صاحب، جن کو واقعاً میں ان کو بہت مفکر سمجھتا ہوں، صاحب فکر، میں یعنی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ایسے دوستوں کے اوپر. وہ ایک آدھ دفعہ یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ سوسائٹی کے اندر جو خواتین تشریف فرمائے، میں اس لیے وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا، وہ کہا کہ مرد جو حضرات ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں کہ پروردگار کا کتنا بڑا احسان ہے جو یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر جو فیملی سسٹم ہے اس کے اندر کہ خاتون خانہ بڑی بات پر ناراض ہوتی ہیں اور ایک پھول پر راضی ہو جاتی ہیں. بڑی بات پر ناراض ہوتی ہیں، یعنی بہت بڑی غلطی کر دی، ناراض ہو گئیں، ایک پھول پر راضی ہو جاتی ہیں، ایک پان پر راضی ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ اور نیچے آئے تو ایک پان لے جائیے تو راضی ہو جاتی ہیں. تو وہ یہ کیا ہے اگر آپ اس کو اس براڈر کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں کہ یہ وہی ہے کہ دل میں ایک احساس ہو رہا ہے نہیں اس کا رہنا ہی نہیں ہے، وہ صرف ایک پھول لے آئے اور آہستہ سے اس نے سوری کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، معاملہ ہی ختم ہو گیا. ایک پان لے آئے تو معاملہ ختم ہو گیا. بعض معذرت چاکلیٹ لے آئے، بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آئی وش کہ میری بیگم یہ نہ سن رہی ہوں. ہوتا ہے یہ معاملہ بچوں کے ساتھ بھی ہے، فیملی کے ساتھ بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے. اتفاق کی بات ہے کہ اسی سفر میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. بعض اوقات بڑی کمال کی اور بڑی کام کی ڈاکومنٹری ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک وحشی بلی، وائلڈ کیٹ، اس کے بارے میں تھا، اور شاید ہارڈلی 3 منٹ کا 4 منٹ کا فیس بک پر ہی تھا. یعنی یہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا، کچھ آ جاتا ہے اس طرح سے خود سے،
تو وہ خود سے ہی آ گیا تھا. اچھا اس کے اندر کیا تھا کہ جنگل ہے, جنگل کے اندر 2 افراد ہیں اور ایک بلی ہے, اور بلی کے ہاتھ پھنس گئے ہیں کسی چیز کے اندر, وہ کہیں پھنس گئی ہے بیچاری, اس کے ہاتھ پھنس گئے ہیں, یعنی کوئی چیز ہے, تار وار ہوگا, کیا ہوگا خدا معلوم, وہ اس کے ہاتھوں کے گرد, یا کانٹا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, وہ پھنس اس کے اندر, اس کے ہاتھ الجھ گئے تھے. اچھا اب ان بیچاروں کا پرابلم یہ تھا کہ وہ اس کو رہائی دلانا چاہ رہے تھے, مگر وہ رہائی دلانے کے لیے آگے جائیں تو یہ بہرحال جنگلی بلی ہے, کریں کیا؟ تو پتہ نہیں کوئی ان کے پاس کوئی ماہر تھے, وہ اس کے انہوں نے کوئی گیجٹ تھی, کوئی ڈیوائس تھی, انہوں نے وہ سامنے رکھا اور اس کے ساتھ پہلے تو اس کے ہاتھوں کے اوپر اس طرح سے کہ صرف ہاتھ اس کے اندر پھنس جائیں, مزید پھنس جائیں, اور وہ چیز صرف سامنے آ جائے, اور درمیان میں ایک چھوٹا سا وہ جو ڈیوائس تھی یا دیوار تھی پلاسٹک کی, یا پلاسٹک تو نہیں ہوگا, لوہا ہوگا, بہرحال وہ سامنے آ جائے, تاکہ اگر وہ دانت وانت سے حملہ کرنا چاہے تو ان کے اوپر حملہ نہ کر گزرے. تو وہ وحشی ہے, واقعی وحشی ہے, وہ اس کو آزاد کروانا چاہتے ہیں, وہ اس کو کمفرٹیبل کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ پہلے تو انہوں نے کہا وہ پیچھے گھرا رہی ہے, جو آوازیں وہ نکال سکتی وہ نکال رہی. اس دوران انہوں نے اپنی مہارت سے وہ جو کانٹا الجھا ہوا تھا یا جو بھی چیز الجھی ہوئی تھی اس کو انہوں نے کھول دیا, اور کھولنے کے بعد انہوں نے وہ جو ڈیوائس تھی اس کو بھی ہٹا لیا, پتھرے کی یا لوہے کی چادر تھی اس کو ہٹا لیا, انہوں نے ہٹا لیا. تو اس نے دیکھا کہ میرے تو ہاتھ کھل گئے. 1 آدھ سیکنڈ تک تو اس کو یقین بھی نہیں آیا, وہ اسی طرح غراتی رہی. پھر اس نے وہ ریئلائز کیا کہ ارے میرے تو ہاتھ کھل گئے. تو وہ جو تھوڑی دیر پہلے غرا رہی تھی وہی محبت کا اظہار کرنے لگی. انسانوں کا معاملہ اس سے مختلف نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے. جب تک یہ سوالات وغیرہ آتے ہیں تب تک میں گزارش کروں کہ نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ ایک جو ایمان 4 ستونوں پر ہے اور کفر کے بھی 4 ستون ہیں, وہ ایک لمبا ایک سینٹنس ہے بڑا, وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر اس کو کور کر لیں گے, کمپلیٹ کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو ایک وعدہ تھا 50 جملوں کا, وہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. طالب علم ہے, انہوں نے آپ کے لیے یہ آج دیا تھا کہ آپ کو بہت شکریہ. بر محمد والے محمد صلوات. یہ بتا رہے ہیں کہ کسی پارٹیسپینٹ کی طرف سے یہ ہے, میں شکر گزار ہوں, بہت بہت شکریہ, بڑی محبت, بڑی عنایت. ہم تو اس کے بغیر بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہیں. ہاں تو چاکلیٹ کہاں ہے اور پان کہاں ہے؟ بھئی یہ ایک غمناک خبر ہے. محترمہ تاج عباس بنت سید محمد صادق جعفری جو یہاں پر شریک ہوتی تھیں, ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ظاہر ہے کہ ہم دعا گوئیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور ایک سورہ فاتحہ کی التماس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں دعا گوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے بھی اور اپنے طور پر بھی کہ مالک ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو مغفرت فرما، امیر المومنین کے چاہنے والوں میں ان کا شمار فرما، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی دین اسلام کو سمجھنے کی، جس طرح سے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، ہم کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جی فرمائیے گا۔ ایک شریف آدمی کی بھوک سے اس کا وقار اور اس کی عزت ہی ہو سکتی ہے؟ ایک شریف آدمی کی بھوک کیا ہے؟ جی، ایک شریف آدمی کی بھوک کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دونوں مطالب کیے گئے۔ ایک تو واقعاً وہی جو لٹرلی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو اگر کوئی جان بوجھ کر بھوکا رکھے تو کب تک وہ برداشت کرے گا؟ ایک دن، 1.5 دن، 2 دن، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس نے ریئیکٹ کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں جناب، صرف یہاں پر بھوک سے بھوک مراد نہیں ہے، اس کا حق مراد ہے کہ اگر آپ اس کو اس کے حق سے محروم کریں گے تو وہ آپ جناب آداب عرض کتنی دفعہ کرے گا؟ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ انقلاب کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ یعنی یہی ایک فرد ہے، فرد سے زیادہ اگر ایک جماعت بن جائے تو پھر وہ جماعت بھی ہمت کر کے میدان میں آ کر اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں ایک ریولوشن آتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک انقلاب آتا ہے۔ تو انقلاب ہمیشہ اس وجہ سے نہیں آتا ہے کہ جو انقلاب لانے کے لیے محنت کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں وہ صاحب کے سب بے صبرے ہیں، انہوں نے جو پیشنس ہونا چاہیے تھا اس کا مظاہرہ کیا، مگر جب ان کو ان کا وہ حق نہیں ملتا تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ ریئیکٹ کرنے کے لیے میدان میں آنے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر ان کا جو مکہ ہوتا ہے وہ پھر بہت ہی زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا غیرت کا تعلق غذا سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ بعض غذائیں انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر سور کا گوشت جو ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی، یہ گوشت جو ہے حرام ہے، حرام ہونے کی وجوہات خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو بعض مصلحتیں بیان کی گئیں وہ یہی ہے کہ اس گوشت کے اندر وہ اثر ہے کہ جو انسان کو بے غیرتی اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک غیر متعلقہ سوال لکھا ہوا بھی ہے، غیر متعلقہ سوال ہے تو پھر ہم اس کو انٹرٹین نہیں کرتے، یہاں پر ہے بھی ہماری ذات سے متعلق۔ اگلا کوئی سوال کسی کا؟ آئی ریئلی اپریشیٹ، جب سوال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ 2 میں سے ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، یا سب سمجھ میں آ گیا یا کچھ سمجھ میں نہیں ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ ہے کوئی سوال کسی کا؟ ایک سوال اور بھی ہے کہ اکثر جیسے استعمار اور دوسرے دیگر ادیان کے لوگ بھی ایسے سلوک کرتے ہیں لوگوں سے جس سے آپ کے لوگ اس طرف منقلب ہوتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ تو طے ہے، جو بھی جس دین کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، دین کیا دکان کو اگر آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ کاروباری آدمی کبھی بھی اپنے کاروبار کو تڑی کے ساتھ پروموٹ نہیں کر سکتا، یہ صرف مونوپولی میں ہوتا ہے۔ جو ایک مونوپولی کا معاملہ ہو کہ بھائی صحیح میرے پاس یہ چیز موجود ہے، یہ مٹھائی میں ہی بناتا ہوں اور کوئی بناتا ہی نہیں ہے اور بنا بھی نہیں سکتا، جو ایسی مونوپولی ہوگی تو پھر تو سیدھی سی بات ہے اس کے تیور کچھ اور ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ 4 دکانیں اور موجود ہیں، تو پھر اس کا انداز وہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ اپنے کسٹمر کو، اپنے کنزیومر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایڈ بھی چلاتا ہے، ہر طرح کے حربے بھی اختیار کرتا ہے جس سے اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے۔ جو پیکیجنگ کی میں نے مثال بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، بالکل اسی طریقے سے جب دین کی ہم بات کریں، دین 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو دین وہ ہے کہ جو واقعاً دنیاوی اغراض و مقاصد ہی کے لیے ایک انسان اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے، یعنی دین ہے لیکن دکان ہے، تو اس کے اندر تو وہی دکان والا ایٹیچیوڈ آ جائے گا۔ لیکن ایک دین وہ ہے کہ نہیں، جینونلی دین ہے اور وہ خدا ہی سے اجر و ثواب کی توقع رکھے ہوئے، تو اب سیدھی سی بات ہے کہ اس کو خدا ہی کی انسٹرکشنز کی روشنی میں اس کام کو انجام دینا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اسیسمنٹ ہی غلط ہو، ممکن ہے کہ اس کی اسیسمنٹ غلط ہو،
وہ سمجھ رہا تھا کہ خدا مجھ سے یہ چاہ رہا ہے، جبکہ خدا اس سے چاہ نہیں رہا تھا۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان اپنے طور پر کسی دین کو بنا لے یا دین کے بارے میں اپنی رائے کو داخل کر لے، یا پیرنٹس کے ذریعے سے اس کو ایک دین ملا تھا اور وہ اس دین کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ مثلا یہ آپ تاریخ کے اندر دیکھ لیجئے کہ جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے پاکستان تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں، ہندوستان آئے تھے، تو ٹھیک ہے ان کا اصل مقصد جو بھی رہا ہو، کاروبار رہا ہو، حکومت پر قبضہ رہا ہو، مگر اس کے اندر ڈاکٹر مبارک علی نے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو انہوں نے لکھا کہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں وہ کہاں کسی غلط دین کی طرف ہیں، تو ہم کو یہ دین جو ہمارے پاس کرسچینٹی ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں تو ظاہر ہے کہ وہ ویسٹ کے اندر یا یورپ کے اندر ہی عیسائیت اور مسیحیت جو ہے وہ بالکل ماتوب ہو کر رہ گئی، تو ختم ہو گیا معاملہ۔ اب تو وہاں پر وہ بھی بالکل کارنر پر ہیں۔ لیکن جو بھی دین سمجھ کر اور صحیح دین سمجھ کر، چاہے وہ واقعیت کے اندر غلط ہو، لیکن اگر اس کو وہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو خدا ہے۔ تو جب وہ خدا کے لیے اس کام کو انجام دے رہا ہے تو ہندو ہے، ہو سکتا ہے وہ بھگوان کے لیے کام کو انجام دے رہا ہے، سکھ ہے وہ اپنے گرو کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ وہاں پر آپ چلے جائیے تو لنگر ہو رہا ہے، آپ کسی بھی گردوارے کے اندر چلے جائیں تو اس کی ایک شہرت یہی ہے نا کہ وہاں پر کھانا تو 24 گھنٹے مل جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کھانا آپ جہاں پر کھائیں گے دل تو مائل ہوگا، وہاں پہ دلیل کون مانگتا ہے؟ جہاں پر بھی کھانا کوئی کھائے گا تو یاد رکھیے گا کہ کھانا بہت اثر رکھتا ہے، نمک کا تو بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر کھانا کھا رہا ہے تو کیا ہم جو حقیقی جو دین اسلام ہے، کیا اس کے اندر یہ نہیں دیکھتے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ؟ بالکل دیکھتے ہیں، کھانے کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ وہ کرے گا۔ میں نے مجھے پڑتا ہے کہ میں نے بعض مجلسوں کے اندر خود اپنا جو ایک واقعہ تھا وہ میں نے شیئر بھی کیا تھا۔ یہ افریقہ کے اندر تھا۔ افریقہ میں نیروبی میں، کینیا میں نیروبی میں ایک مدرسے کے اندر میں گیا تھا، بہت پرانی بات ہے، اور وہاں پر میں نے جا کر جو ایک کنورٹڈ شیعہ تھے وہاں کے بلیک، تو ان سے میری بات چیت ہوئی۔ تو ہمارے درمیان جو مشترک ذریعہ تفاہم تھا وہ انگریزی تھا۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس سوسائٹی کے اندر شیعہ تبلیغ کے حوالے سے کہاں ہے، سنی تبلیغ کے حوالے سے کہاں ہے، کرسچنز تبلیغ کے حوالے سے کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کرسچنز 10 پر ہیں تو سنی 5 پر ہیں، اور شیعت جو ہے وہ 2.5 پر ہے۔ یعنی جہاں پر کرسچنز ہیں اس سے آدھے پر ہمارے برادران اہل سنت ہیں، اور اس سے آدھے کے اوپر شیعہ ہیں۔ تو میں نے کہا ریزن کیا ہے؟ پوچھا میں نے ان سے کہ ریزن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ریزن یہ ہے کہ دلائل میں آپ تگڑے ہیں، دلائل مضبوط ہیں۔ عقل کی بات تو آل محمد کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرو۔ یہ تو کسی کی کہاں لکھا ہے آپ کو؟ صرف یا توضیح المسائل میں آپ کو ملے گا، اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ خود سے سوچو، بنیادی باتیں خود سے سوچو، خدا ہے نہیں ہے، نبی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ہو تو کیا ثبوت ہونا چاہیے اس کے پاس، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں تو یہاں پر ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اس کے حوالے سے دیکھیں تو آپ لوگ مضبوط ہیں۔ وہ خود جو کنورٹڈ شیعہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ مضبوط ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جب کرسچن مشنری جاتی ہے تبلیغ کرنے کے لیے تو وہ یہ کہتی ہی نہیں ہے کہ عیسائی بنو۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ وہ دودھ کے ڈبے پہلے پہنچاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو بیمار ہو جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ تو کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ کہ پہلے وہ ایک ڈسپنسری، وہ ایک کلینک کھول دیتے ہیں۔ ان کو پوٹینشیل زیادہ لگتا ہے تو چھوٹا موٹا ہاسپٹل بنا دیتے ہیں۔ آپ کے گھر کی خواتین ہیں، اگر ان کو پریگننسی ہو جائے تو ڈیلیوری کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کہا نہیں ہم یہاں پر آپ کے لیے ایک میٹرنیٹی ہوم بنا دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ آپ کے بچے پڑھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کہا نہیں ہے تو اسکول بنا دیتے ہیں، چھوٹا موٹا کوئی اسکول بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ کمیونٹی ہال بنائیں گے، اس طرح سے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ایک چھوٹا سا چرچ ہوگا، تو اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنڈے کے سنڈے اگر ہو سکے تو آپ لوگ یہاں پر آیا کیجئے، کچھ خدا کی باتیں کریں گے۔ تو کون دلیل مانگتا ہے؟ تو پھر دلیل کون مانگتا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ ٹرینٹی کے اندر جتنی بھی عقلی خرابیاں ہیں کہ ان دا نیم آف دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، 3 ہیں اور پھر بھی ایک ہے، توحید ہے مگر 3 ہے، باپ ہے بیٹا ہے تو یہ 2 نہیں، پھر بھی 3 ہے ایک ہے۔ وہ کہتا ہے سب چھوڑو، سب چھوڑو، کھانا مل رہا ہے، علاج مل رہا ہے، بچوں کو پڑھنے کے لیے موقع مل رہا ہے۔
تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہ آپ لوگ شروع یہاں سے کرتے ہیں، کم ٹو اسلام، کم ٹو اسلام، کم ٹو اسلام. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک اینڈ ہی از رائٹ آن ہز پارٹ. صحیح کہہ رہا ہے. جو دلائل ہیں ان کی اہمیت ہے، بہت زیادہ ہے، مگر یاد رکھیے گا دلائل کی اہمیت انٹلیکچوئلس کے لیے، فلاسفرس کے لیے زیادہ ہے. ماسس کی اگر آپ بات کریں تو ماسس کا دل وہی ہے، قلوب الرجال وحشیہ فمن تألفہا، جو اس کو اپنے سے مانوس کر لے گا اقبلت علیہ. آپ انصاف سے مجھے بتائیے نا، وہ جو میں نے جنگلی بلی کی مثال دی، اب اس کا دل تو اب اس سے آپ کروا لیں جو بھی کرنا ہے، اگر اس کو آپ مانوس کر لیں تھوڑا سا اور، تو وہ تو پالتو جانور بن جائے گی. بالکل اسی طریقے سے انسانوں کا معاملہ ایسا ہے. تو یہ جو عزاداری کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں نا، یقین جانیے کہ اس کی اپنی امپورٹنس ہے. جو نظر و نیاز کا ایک سلسلہ ہے نا، بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ جناب نظر و نیاز جو ہے کتنا خرچہ اس کے اوپر کریں گے. میں اگر مجھ سے پوچھے، میں کہتا ہوں اس کو ڈبل کر دیجیے، اس کو ڈبل کر دیجیے. فوڈ کی کوالٹی کچھ بہتر کر دیجیے لیکن اس کو ڈبل کر دیجیے. اور اس کے اندر صرف عزاخانے کے پاس دسترخوان مت بچھائیے. یہ جو مزدور روڈ کے اوپر سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ جو پیکٹس ہیں نا، اس کے اوپر لکھیے کہ آج چھٹے امام کی شہادت کا دن تھا، اس لیے ہم نے یہ نظر کا انتظام کیا ہے اور یہ آپ کی خدمت میں ہے. اس کو محبت سے دے کر آئیے. یقین جانیے کہ اس کا وہ اثر ہوگا کہ شاید ہزاروں تقریروں کا وہ اثر نہیں ہوگا جو اس ایک چاول کے پیکٹ کا اثر ہوگا. ہمارے یہاں خرچہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے، مگر اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہونا چاہیے. آپ بازار کے اندر چلے جائیں، ان مزدوروں تک پہنچ جائیے. وہ دسترخوان جو بچھے ہوئے نا، یہ دسترخوان بچھانا، یہ دسترخوان چلانا، یہ ہمارا کام تھا، یہ ہم کو کرنا چاہیے تھا. اچھا، 2 سوال اور ہیں زوم فرمائی طرف سے. ایک تو یہ ہے کہ جو والدین بچوں کو کبھی ڈرانے کے لیے یا بہلانے کے لیے بھی کوئی جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں یا کوئی ایسی بات، تو اس بارے میں نہیں کرنے چاہیے. جھوٹے وعدے نہیں کریں، اس لیے کہ ان جھوٹے وعدوں کے ٹوٹ جانے کے اوپر جب دل ٹوٹتا ہے نا تو اعتبار ختم ہو جاتا ہے. وہ آپ کے سچے وعدوں کا بھی اعتبار نہیں کرے گا. یعنی اس کو طولانی میں کر سکتا ہوں. یہ آغا محسن کراتی کا مجھے بہت پسند ہے. آغا محسن کراتی نے ایک دفعہ اس کو پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ صبح کو نکلتے ہیں بچے کے پاس سے آفس جانے کے لیے، تو وہ بچہ آپ سے لپٹ جاتا، میں نہیں جانے دوں گا. تو آپ کہتے ہیں بیٹا میں تمہارے لیے چاکلیٹ لے کر آؤں گا. اس نے راستہ دے دیا، آپ نکل آئے. جب آپ باہر نکل آئے، اپنے کاموں کے اندر مصروف تھے، شام کو جب واپس آ رہے تھے تو آپ بھول گئے تھے، مگر آپ بھولے تھے، وہ تو نہیں بھولا تھا. اس نے تو سارا دن یہی سوچ کر کاٹا ہے کہ باپ جب شام کو آئے گا تو چاکلیٹ لے کر آئے گا. اور جب آپ نے دروازے پر گھنٹی بجائی تو دل کے تار دل سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اسی نے سنی. اور اس نے دروازہ کھولا، وہ آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا. اور آپ اس کو سینے سے لگا رہے ہیں، آپ اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہے ہیں، وہ آپ کا ہاتھ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی جیب ٹٹول رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کو چاکلیٹ تو نہیں دکھ رہی. اب اس کے بعد جو اس کا دل ٹوٹا تو آنکھوں سے آنسو کی صورت میں اس کا اظہار ہوا. اور آپ اس کے بعد کہتے ہیں پسر من تو را خیلی دوست دارم، پسر من تو را خیلی دوست دارم. بیٹا میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، بیٹا میں تجھ سے بہت. بابا وہ سب ٹھیک ہے، بتاؤ چاکلیٹ کہاں ہے؟ وہ آپ کی محبت اپنی جگہ، مجھے بتاؤ چاکلیٹ کہاں ہے. میں تو اس وقت مانوں گا کہ جب آپ چاکلیٹ دکھائیں. تو وہ آغا محسن کراتی بہت پیارا جملہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ صرف وعدے سے تو بچہ نہیں مانتا، علی کہاں مان لیں گے. کہ میدان قیامت میں ہم کہیں مولا ماں تو خیلی دوست دار ہیں، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں. کہ نماز کدھر ہے؟ فرمائیے. نگاہ آئینہ. ایک وہ نہیں، ایک معاملہ کیا ہے کہ ایک انسان کسی متاع، کسی نعمت کو استعمال ہی نہ کرے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. یعنی اگر ایک انسان کہے کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، وہ آپ امبریلا کو ہی لے لیجیے نا، جو مشہور لطیفہ ہے نا کہ بھائی یہ چھتری میں نے خریدی ہے، کہ اس کو خریدا ہے اپنے، زندگی بھر یہ آپ کے لیے صحیح رہے گی اگر ان 2 چیزوں سے اس کو بچا کے رکھیں، دھوپ اور پانی سے. وہ ڈیپریسیشن تو ہوگا، کہنگی اور فرسودگی تو اس میں آئے گی، لیکن یہ کہ باقی جو اس کے استعمال، تو یہ استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کو بچا بچا کے رکھ. آپ کھانے کو دیکھ لیں، ایک انسان ہے بہت اچھا کھانا ہے، پک گیا،
تو آپ بچا کے رکھیے. تو اگر آپ اس کو کھائیں گے نہیں تو ویسے ہی سڑ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو میں یہ کہوں کہ استعمال ہونے کے بعد بھی کیا ہوا؟ خون میں چلا گیا, کچھ ویسٹ بن کے باہر نکل گیا. شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. خدا یہ چاہتا ہے کہ جو دیا ہے تم اس کو استعمال کرو نا. عقل کو بھی اگر انسان استعمال نہ کرے تو عقل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو وہ استعمال ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ بعض گھروں کے اندر یہ تھا طریقہ کار کہ یہ تو اب تو انٹرنیٹ اور یہ سب آ گیا نا, ورنہ وہ تھا ایک اور ڈبیا ہوتی تھی, اس ڈبیا کے وہ جیومیٹری باکس, اس کے اوپر میپ ہوتا تھا, ورلڈ میپس. تو بچے اس کے اندر کھیلتے تھے. یوگینڈا کہاں پر ہے, کمپالا اسی کا کیپٹل ہے, وہ کہاں پر ہے, یہ کہاں پر ہے, وہ کہاں پر. تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ بعض والدین جو ہیں ان کا دھیان نہیں ہوگا, تو وہ کہ ارے نہیں کرو نہیں کرو تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اچھا واقعی کسی کا کوئی اسپیشل کیس ہو تو الگ بات ہے, لیکن جنرلی اگر ہم یہ ارے نہیں کرو نہیں کرو تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی, آنکھیں خراب نہیں ہو جائیں گی, آنکھیں بہتر ہو جائیں گی. اس لیے کہ وہ اس کو موو کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, استعمال کر رہا ہے. ابھی آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ دور اندیشی حاصل ہوتی ہے کب؟ جب ایک انسان اجالت الرائے کی طرف جائے. وہ کشتی ہے, آپ اس کو اتاریں نا سمندر کے اندر, اس کو اتاریں تو صحیح. بچہ بہت چھوٹا ہے تو آپ بازار میں نہیں بھیجیں گے, 18 سال کا ہو گیا ہے ابھی بھی نہیں بھیجیں گے. وہ ابھی بہت چھوٹا تھا تو اس قابل نہیں تھا, بڑا ہو گیا آپ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں, دکان پر بھی بٹھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, پھر آپ اس کو بھیجیں گے. اب وہ کہہ کہ نہیں یہ جائے گا تو پریشان ہو جائے گا, یہ جائے گا تو کچھ ہو جائے گا اس کو, تو پھر آپ دنیا کے اندر سڑک پر بھی نہیں جا سکتے. یو ہیو ٹو ٹیک رسک. قدر الرجل علی قدر ہمت ہی, جتنی وہ ہمت کر پائے گا اتنی ہی اس کے اندر ویلیو اسٹیبلش ہوگی, ڈیولپ ہوگی. تو وہاں پر جو جملہ ہے جو حضرت علامہ اقبال کا, میں اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں. ممکن ہے کہ اس کا کچھ اور مطلب بھی ہو, مگر میں نے پہلے بھی جب یہ شعر پڑھا تھا اور سنا تھا تو میں نے اس کو اس انداز سے دیکھا تھا کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے. اگر اس کو بچا کے رکھا تو پھر تو ٹھیک ہے, بالآخر اس آئینے کے اوپر زنگ تو لگ ہی جانا. شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس نے اس آئینے کو بنایا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹوٹے, شکستہ ہو. شکستہ سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اس کا یوز جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی یہ زیادہ ویلیویبل ہوگا اس کی نگاہ میں کہ جس نے اس کو بنایا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک ہماری اس قلیل کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, امیر المومنین کے کلام سے استفادے کی توفیق عطا فرما, حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس بھی 10:30 بجے ہوگی.